السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے ناک تلے۔ تو کیس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے اپنا کیس آج کا ہم شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کوئی شے رکھ کر بھی بھول جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ متعلقہ چیز کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے اس تلاش کے بارے میں سوال کرے تو الجھن زدہ معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہی تو رکھی تھی۔ وہ بھی ایک بھلکڑ عورت تھی لیکن بڑی منفرد قسم کی۔ وہ اپنے بچے کو رکھ کر کہیں بھول گئی تھی۔ جب وہ بچے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک چکی تو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس چلی آئی تھی، اور جبھی اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ فروری کے ایام میں موسم سرما کا زور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گرمی شروع ہو جاتی ہو۔ فروری کا اختتام اور مارچ کا آغاز بڑا خوشگوار اور رونما پرور ہوتا ہے، اور ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی سما تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا معمول کے کام نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے نگاہ اٹھا کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ جناب، وہ اپنا نام کبرا بتاتی ہے اور اسی قصبے کی رہنے والی ہے، کانسٹیبل نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ کام کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، وہ اپنا مسئلہ صرف آپ کو ہی بتائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اسے میرے پاس بھیجو۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں شام ہونے والی تھی۔ فضا میں اچھی خاصی خون کی رچ بس گئی تھی۔ میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، پتہ نہیں اس عورت کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو وہ میرے سوا کسی اور کو نہیں بتا سکتی۔ میرے سوچنے کے دوران میں ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ درمیانے قد کی ایک گوری چٹی عورت تھی جس نے ایک گرم چادر میں اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک مخصوص قسم کی بکل میں۔ اسی چہرے کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ نہ وہ صرف گوری چٹی بلکہ دلکش اور خوبصورت بھی ہے۔ اس کے جو خدوخاش نقش و نگار دکھائی دے رہے تھے اس میں بلا کی کشش اور رونائی تھی، تاہم اس وقت اس کا حسن و جمال ایک تشویشناک گمبھیر ڈوبتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ میری میز کے سامنے پہنچ کر رکی تو میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر مدد طلب نگاہ سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں کبرا بی بی، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ جی میں اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا؟ مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں الجھن زدہ نظر سے اس کی صورت دیکھتے ہوئے مستفر ہوا۔ تم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے؟ ایسا ہی سمجھ لیں تھانے دار صاحب۔ اس کی بوجھل آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں یا کہیں وہ کھو گیا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ غمزدہ اور سوگوار حسن اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ بھرے بھرے گال اور موٹی آنکھوں والی کبرا کے چہرے پر بھی کچھ اس قسم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے بچہ کہیں رکھ کر بھول جانے والی جو بات کی تھی اس نے مجھے خاص طور پر متوجہ کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم اسی قصبے کی رہنے والی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرا گھر ادھر مسجد والی گلی میں ہے۔ میں ان دنوں قصبہ کوٹ کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ 300 گھروں پر مشتمل ایک گنجان آباد قصبہ تھا۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع اس قصبے میں ضروریات زندگی کی تقریباً ہر شے مل جاتی تھی۔ مذکورہ قصبے میں 2 مسجدیں تھیں، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی، لہٰذا میں نے تصدیق کی خاطر پوچھ لیا، تم کون سی مسجد کی بات کر رہی ہو؟ مسجد بلال۔ یہ بڑی مسجد تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تم اکیلی ہی یوں تھانے چلی آئی ہو؟ میرا گھر والا غصے کا بڑا تیز ہے جی، وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اگر پرویز کو پتہ چل گیا کہ میں نے بے پرواہی میں کہیں بچہ گم کر دیا ہے تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا، اس لیے میں گھر جانے کے بجائے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر منت ریز لہجے میں بولی،
تھانے دار صاحب، آپ جلدی سے میرے بچے کو تلاش کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بی بی، تمہارا بچہ کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کرنا میرا پیشہ ورانہ فرض ہے، میں اس میں احسان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور جہاں تک تمہارے شوہر پرویز کا تعلق ہے تو اسے یہ بات کسی نہ کسی طرح تو پتہ چل ہی جائے گی، اور اگر وہ واقعی غصے والا ہے تو پھر تم پر برسے گا بھی ضرور۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا گھر والا کرتا کیا ہے؟ وہ جی تکے کباب بیچتا ہے، اس نے بتایا۔ قصبے کے مین بازار میں اس کی دکان ہے، سب لوگ اسے پیجا کبابیا کہتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، اگر پرویز عرف پیجا کبابیا ہے تو پھر وہ بچے کی گمشدگی پر ضرور کبرا کی تکہ بوٹی کر دے گا، لیکن یہ بات میں نے اپنے سامنے بیٹھی ایک پریشان حال ماں سے نہیں کہی، اس کے بجائے میں نے کبرا سے پوچھ لیا، اگرچہ تم بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو کہ اپنا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، لیکن اس کے باوجود میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے اپنے بچے کو کہاں کہاں رکھا تھا اور اسے کہاں کہاں تلاش کر کے آ رہی ہو، مگر پہلے تم مجھے اپنے بچے کا نام اور عمر بتاؤ۔ اس نے اپنے سر کو اسباتی جنبش دی اور بولی، میرے بچے کا نام تو جاوید ہے، لیکن پیار سے سب اسے ببلو کہتے ہیں۔ ببلو لگ بھگ 3 سال کا ہے۔ 3 سال کا بچہ؟ میں نے گھور کر کبرا کی طرف دیکھا اور قدرے تیز لہجے میں کہا، تم کیسی ماں ہو جو اتنے کم عمر بچے کو کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا انسان کا بچہ نہ ہو بلکہ عام استعمال کی کوئی شے ہو۔ کبرا سے گفتگو کے دوران میں ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور ضروری پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ دراصل مجھے بھولنے کی بڑی گندی عادت ہے، پرویز کو میری اس عادت سے سخت چڑ ہے، میں روزانہ کوئی نہ کوئی شے رکھ کر کہیں بھول جاتی ہوں۔ میں کسی کی شے کی بات نہیں کر رہا کبرا بی بی، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا۔ آج تک میں نے کسی ماں کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ اپنا ننھا منا سا بچہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ تم میری پیشہ ورانہ زندگی میں اس نوعیت کا پہلا اور نرالا کیس لائی ہو۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ صرف ایک ہی بیٹا ہے جی، یہی ببلو، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ کبرا کے چہرے کا جتنا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 25 کے قریب ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خوبصورتی نے اس کی عمر کے تمغے پر 2-3 سال کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ میں نے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ ہی لیا، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال پورے ہونے والے ہیں، اس نے بتایا۔ کبرا، تم مجھے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ اس نے بڑے گھیر والی جو گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اس کے اندر عجیب و غریب حرکت، پھر اس کے ہاتھ پردے سے باہر نکل آئے۔ اس کے ہاتھ بھی بے حد خوبصورت تھے، ہاتھوں میں مجھے 2 تھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مذکورہ تھیلا میری میز پر رکھ دیا اور گلوگیر آواز میں بولی، تھانے دار جی، ان تھیلوں میں وہ سودا وغیرہ ہے جس کے لیے مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ببلو کو اٹھایا اور قصبے کے مین بازار میں آ گئی۔ پرویز اس وقت گھر پر تھا، وہ دکان کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تکے کباب کا کام عموماً شام ہی میں شروع ہوتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، سب سے پہلے میں جبار سبزی والے کی دکان پر گئی اور وہاں سے سبزی خریدنے کے بعد کریم بخش کریانے والی کی دکان پر گئی۔ گھریلو استعمال کے چند سودے لینے کے بعد میں شوکت علی کی دکان پر پہنچی۔ وہاں سے مجھے ببلو کے پاجاموں کے لیے گرم کپڑا لینا تھا۔ ہر دکان پر میں نے ببلو کو نیچے کھڑا کیا اور سودا خریدنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں سے اٹھانا بھول گئی۔ جب میں گھر کی طرف جانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ ببلو میرے ساتھ نہیں، اور اس احساس کے ساتھ ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، 2-3 گہری سانسیں خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ میں بھاگم بھاگ ان دکانوں کی طرف گئی جہاں سے سودا خریدا تھا۔ میں نے جبار احمد، کریم بخش اور شوکت علی سے بھی پوچھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے ببلو کے بارے میں نہیں جانتا۔ بس جی، پھر میں کیا کرتی، گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں پرویز کے غصے کو جانتی ہوں، ڈرتے ڈرتے آپ کے پاس آ گئی ہوں جی، خدا کے لیے کسی بھی طرح آپ میری ببلو کو ڈھونڈے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے اس کے تھیلوں کو اپنی طرف کھینچا اور انہیں کھول کر اندر جھانکنے لگا۔
یہ ایک معمول کی کارروائی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کی یہ عادت سی ہو جاتی ہے کہ جو بھی شے کسی بھی حوالے سے سامنے آ جائے اسے چیک کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ 5 منٹ معائنے کے بعد میں نے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ شاپنگ کے حوالے سے کبریٰ بی بی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ان تھیلوں کے منہ بند کر کے انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے کبریٰ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مزید 15-20 منٹ کے سوال و جواب کے بعد جب گمشدہ بچے تک پہنچنے کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو میں سمجھ گیا کہ اس پریشان حال مصیبت زدہ عورت سے کچھ اور پوچھنے کا فائدہ نہیں۔ لہٰذا میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، کبریٰ بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں تمہارے بیٹے کو تلاش کرواتا ہوں۔ کیا تم لوگوں کے پاس ببلو کی کوئی تصویر موجود ہے؟ نہیں جی، اس نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم جاؤ اپنے گھر، میں کارروائی کرتا ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا، سودے والے تھیلے اٹھائے اور بوجھل قدموں کے ساتھ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل اسحاق کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جو کبریٰ کی آمد کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا۔ جی ملک صاحب۔ اسحاق آ کر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، وہ بتا رہی تھی کہ کرم کوٹ کی ہی رہنے والی ہے۔ کیا یوسف تھانے میں موجود ہے؟ یوسف کانسٹیبل کا تعلق اسی قصبے سے تھا۔ اگر اس نے کبریٰ کو دیکھا تھا تو اس کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکتا تھا۔ کانسٹیبل اسحاق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جی ملک صاحب، وہ ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بھیجو۔ اس بات کی اہمیت زیادہ نہیں تھی کہ میرے تھانے کے عملے میں سے کوئی کبریٰ کو جانتا یا نہیں۔ میں دراصل کسی جانکار کو اس تفتیشی کارروائی کا حصہ بنانا چاہتا تھا تاکہ گمشدہ بچے کو جلد اور بآسانی بازیاب کر کے اس کی تڑپتی سی سکتی ماں تک پہنچایا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل یوسف میرے سامنے کھڑا تھا۔ یوسف، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ابھی ایک عورت مجھ سے مل کر گئی ہے، وہ جس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جی ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں وہی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا، نہیں جناب، وہ اسی قصبے میں ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتی ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا تم کرم کوٹ کے ایک ایک بندے کو جانتے ہو کہ نہ صرف ایک ایک بندے کو بلکہ ایک ایک بندی کو بھی جانتا ہوں ملک صاحب، اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بتایا۔ لیکن آپ جس چادر پوش عورت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا ہے، میں نے اسے پہلے اس قصبے میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد مجھ سے مستفر ہوا۔ ملک صاحب، یہ عورت کون تھی؟ آپ اتنی تفتیش سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کے کسی سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے پوچھ لیا، یوسف، کیا تم کبابیہ کو جانتے ہو؟ کبابیہ کو نہیں جانتا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ ادھر مین بازار میں اس کی تکہ کباب بوٹی وغیرہ کی دکان ہے۔ اور ہاں، وہ اسی طرح چونکا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، اضطراری لہجے میں بولا، یہ پیجا کبابیہ ادھر مسجد بلال والی گلی میں رہتا ہے۔ کیا پیجا کبابیہ نے اس عورت کے ساتھ؟ یوسف نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پیجا کی بیوی کبریٰ تھی۔ جناب، یہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے میری بات کاٹ کر بولا، یہ عورت ہرگز پیجا کی گھر کی والی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کبریٰ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے اور اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکا۔ مجھے تو کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ یوسف کے وشگاف تردیدی الفاظ نے میرے ذہن میں پہلے سے موجود تفتیش کو کئی گنا بڑھا دیا۔ چکر تو واقعی بہت بڑا بلکہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کبریٰ بتا رہی تھی کہ اس کا 3 سالہ بیٹا ببلو کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی۔ یوسف چند لمحات تک بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پیجا اور کبریٰ کا ایک 3 سالہ بیٹا جاوید بھی ہے، جسے سب پیار سے ببلو کہتے ہیں۔ لیکن میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جو عورت ابھی آپ سے مل کر گئی ہے وہ کبریٰ ہے۔ کبریٰ کا قد تو اس سے بہت کم ہے اور وہ دبلی پتلی ہے۔
پھر اس کی رنگت بھی گندمی ہے، جبکہ اس عورت کا رنگ تو بالکل صاف تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبریٰ خود کو یوں چادر میں لپاٹ کر نہیں رکھتی، وہ پردہ کرتی ہے، لیکن اس طرح مشکوک انداز میں نہیں۔ اور جہاں تک ببلو کی گمشدگی کا تعلق ہے تو اس کی تصدیق پیجا سے کی جا سکتی ہے۔ یوسف، تم نے تو معاملے کو اور بھی زیادہ الجھا دیا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، ASI بشارت ہے تھانے میں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ASI صاحب کو آپ ہی نے کہیں بھیجا ہے۔ یوسف بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ASI بشارت میرے کام ہی سے بس اسٹینڈ کی طرف گیا تھا، لیکن اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، یوسف، تمہاری تجویز میرے دل کو لگ رہی ہے، مجھے اس سلسلے میں ببلو کے باپ پیجا کبابیے سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ تم ابھی مین بازار کی طرف جاؤ اور پیجا کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہونے گیا تے ہونے آیا جناب، اور اس کے ہونے آنے جانے سے پہلے حوالدار سلطان کو میرے کمرے میں بھیج دینا، میں نے سپاٹ الفاظ میں کہا، اور یوسف اچھا جناب کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ یوسف سے ہونے والی بات چیت نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوسف کا خاندان پچھلی 3 پیڑھیوں سے قصبہ کرم کوٹ میں رہ رہا تھا، اور مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے بھی لگ بھگ 1 سال ہوا تھا، اور جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس قصبے اور وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتا اور پہچانتا تھا۔ اگر وہ بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مجھ سے مل کر جانے والی گوری چٹی چادر پوش عورت پیجا کبابیہ کی گھر والی کبریٰ نہیں تھی، تو پھر یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ مبینہ کبریٰ نامی اور خوبصورت دلکش عورت مجھے اپنے 3 سالہ ببلو کی گمشدگی کی جو کہانی سنا کر گئی تھی، اس نے پہلے ہی میرے ذہن کو الجھا کر رکھا تھا، اور اوپر سے یہ انکشاف کہ وہ کبریٰ تھی ہی نہیں، معاملے کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ کر رہا تھا۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ یہ مشکوک چادر پوش عورت کسی خاص مقصد کے تحت میرے پاس آئی تھی، اور وہ مقصد یقیناً اچھا اور نیک نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار سلطان میرے پاس آیا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی میری بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یوسف کے دعوے کی روشنی میں یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی کہ اس چادر پوش عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، یا وہ اپنا بچہ کسی دکان پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس کے منہ سے بچہ رکھ کر بھولنے والی بات نے مجھے اسی وقت شک میں ڈال دیا تھا، اور اب تو یہ شک یقین میں بدلتا دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، سلطان، تم ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر مین بازار کی طرف جاؤ، اور میں نے جن 3 دکانداروں کے بارے میں بتایا ہے ان سے جا کر کسی بچے کے حوالے سے پوچھ گچھ کرو، اور اگر ان میں سے کسی پر تمہیں شک پڑے تو اسے پکڑ کر تھانے لے آنا، باقی کی پوچھ گچھ ادھر ہی کر لیں گے۔ میں نے یوسف کو پیجا کبابیہ کی طرف دوڑایا ہے، لیکن تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تم صرف اتنا ہی کرو گے جتنا میں نے تم سے کہا ہے، اور جلدی واپس بھی آؤ گے، ہو سکتا ہے بعد میں مجھے نکلنا بھی پڑے۔ اس صورت میں تمہارا تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے، تم جانتے ہو ہمارے تھانے کے حوالات میں اس وقت کتنا اہم بندہ بند ہے۔ جی ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ بوٹا سنگھ کو ہم نے بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے، آپ اسے 1 آدھ روز میں عدالت کے حوالے کرنے والے ہیں۔ بوٹا سنگھ ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ یا تو وہ ہندو ہوگا یا پھر کوئی سردار جی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بوٹا سنگھ کا اصل نام صرف بوٹا تھا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ سنگھ محض اس لیے رکھا تھا کہ اس کے نام کی ہیبت اور دہشت قائم ہو جائے۔ وہ بنیادی طور پر ایک مسلمان ہی تھا، یہ الگ بات کہ اس کے کرتوت مسلمانوں والی نہیں تھے۔ وہ ایک دہشت ناک ڈاکو تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس نے کرم کوٹ اور ارد گرد کے گاؤں میں بڑی اندھیر مچا رکھی تھی۔ اس نے چند روز پہلے بڑی کوشش کے بعد اسے موزے سانگلا کے نزدیکی جنگل سے گرفتار کیا تھا، اور اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر میری کسٹڈی میں تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے مطابق مجھے پرسوں ایک مضبوط چالان کے ساتھ اسے حوالے عدالت کرنا تھا۔ میں نے اس کے خلاف ایسی رپورٹ تیار کی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے عدالت سے سیدھا جیل چلا جاتا۔ میری اسی کامیابی پر ASP علاقہ اشفاق گھمن صاحب نے میری بڑی تعریف کی تھی۔ میں نے حوالدار سلطان کو گہری ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا، پھر ایک مرتبہ پھر اس چادر پوش پراسرار عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔
اپنا 3 سالہ ببلو کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل یوسف کو مین بازار کی جانب اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ پرویز عرف پیجا کبابیہ کو پکڑ کر لائے، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 افراد تھے، ایک مرد اور دوسری عورت۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ASI بشارت کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ بشارت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے یوسف کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب مین بازار کی طرف جائیں تو راستے میں پیجا کا گھر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا پہلے پیجا کی گھر والی سے مل لوں تاکہ پتہ تو چلے یہ آخر بچے والا معاملہ کیا ہے۔ بس جی، کبرا نے جیسے ہی بچے کی گمشدگی کا سنا تو پریشان ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ ہی پیجا کی دکان تک پہنچی، پھر میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ دبلا پتلا دراز قامت گھنگریالے بالوں والا کمزور سا مرد پیجا اور اس کے ہمراہ آنے والی عورت اصل کبرا تھی۔ یوسف نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کبرا ایک پستہ قامت اور داندھ مانسی عورت تھی جس کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ وہ اس کبرا سے انتہائی مختلف تھی جو مجھ سے مل کر اپنی آپ بیتی سنا کر گئی تھی۔ میں چند لمحات تک ان دونوں میاں بیوی کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں وہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ یوسف نے اپنی بات کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جب کبرا کو پتہ چلا کہ کوئی عورت کبرا بن کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئی تھی تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسی حوالے سے اس سے پوچھ لیا، ہاں کبرا تم کیوں پریشان ہو گئی تھی؟ کیا تمہارا ببلو واقعی گم ہو گیا تھا؟ اللہ نہ کرے جی کہ میرے ببلو کو کچھ ہو، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں تو اس لیے فکر مند ہو گئی تھی کہ جب آپ کا بندہ میرے پاس پہنچا ببلو گھر میں نہیں تھا، وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے دوڑی اور جب وہ مجھے نظر آ گیا تو میں نے سکھ کی سانس لی۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارا بچہ گم نہیں ہوا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جی، بالکل نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اور تمہیں چیزیں ادھر ادھر رکھ کر بھولنے کی عادت نہیں ہے؟ ہے جی، بھولنے کی عادت تو ہے مجھے، وہ تصدیقی انداز میں بولی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنے بچے کو رکھ کر بھول جاؤں۔ اب ایسی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی جناب۔ میں نے بھولنے کی عادت کے حوالے سے اس لیے سوال کیا تھا کہ پتہ چل سکے وہ پراسرار چادر پوش عورت کبرا سے کتنی قریب تھی یا کبرا کے بارے میں کتنی گہرائی تک جانتی تھی۔ کبرا کے جواب سے یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ پراسرار عورت نے کبرا کا رول ادا کرنے کے لیے اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کی تھی، اور یہ ایک خطرناک بات تھی۔ میں نے کبرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا آج سپہر میں تم مین بازار میں سودا وغیرہ خریدنے گئی تھی؟ نہیں جناب، میں تو آج پورا دن گھر میں ہی رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، آج سپہر میں تم نے جبار احمد سے سبزی نہیں خریدی، کریم بخش کے کریانہ اسٹور سے سودا نہیں لیا، اور شوکت علی کی دکان سے پاجاموں کا گرم کپڑا نہیں خریدا اپنے ببلو کے لیے؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیجا کبابی اس دوران میں بڑی حیرت اور الجھن سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ کبرا جیسے ہی خاموش ہوئی وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی آپ نے تو ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ یہ عورت ہے کون جو کبرا بن کر آپ کے پاس آئی تھی اور ہمارے ببلو کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے گئی ہے؟ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر وہ کون تھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں یہ پتہ لگانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کس مقصد کی خاطر کیا ہے۔ مجھے تو وہ کوئی غلط قسم کی عورت لگتی ہے جناب، پیجا کبابیہ تشویشناک لہجے میں بولا، کوئی جرائم پیشہ عورت۔ آپ ہمیں اس کا حلیہ وغیرہ بتائیں جی، کبرا فکر مندی سے بولی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں وہ مردود ہے کون اور اس کو میرے ببلو سے کیا دشمنی ہے۔ پیجا کبابیہ کی گھر والی نے بڑی معقول بات کی تھی۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو ان تمام معلومات سے آگاہ کر دیا جو میرے پاس تھیں۔ ان دونوں نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر یک کے بعد دیگرے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ کبرا نے بھوئیں سکیڑتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ کون منحوس ہے جو میرا بھیس بدل کر کوئی چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تو اس حلیے کی کسی عورت کو نہیں جانتی۔ تھانے دار صاحب،
پیجا نے میری جانب دیکھتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا جھمیلا ہے۔ آپ اس مشکوک عورت کو جلد از جلد ڈھونڈ کر اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ سارا ناٹک کیوں کیا تھا۔ میں خلوص دل سے اس پراسرار عورت کو تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ دونوں کو بھی اس لیے تھانے بلایا ہے کہ اس عورت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی سراغ ہاتھ آ سکے، لیکن آپ لوگ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب مجھے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تھانے دار جی، ہم نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پیجا کبابیہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ اگر ہمیں اس فراڈیہ عورت کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا تو ہرگز آپ سے چھپاتے نہیں۔ میں نے تم دونوں کی بات کا یقین کر لیا ہے، اور اب اچھی طرح سوچ کر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ٹٹولنے والی نظروں سے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم لوگوں کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی ہے؟ دشمنی؟ کبرا نے منہ کو سکیڑتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہمارا تو کوئی دشمن نہیں ہے۔ پیجا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کبرا کے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، کبرا نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، واقعی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ چادر پوش عورت جو کوئی بھی تھی، وہ تم لوگوں کی دوست اور خیر خواہ تو بہرحال نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ اس نے تو کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ محض مجھ سے کوئی مذاق کرنے آئی تھی۔ کوئی عورت اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھ سکتی کہ یہ یوں تھانے میں آ کر انچارج صاحب کے سامنے ایسا ڈرامہ رچا سکے۔ میں پیجا کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ میں نے رک کر پیجا کبابیہ کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی وہ عورت کوئی جرائم پیشہ ہی لگتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور کبرا ہی کے حوالے سے کیوں کیا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے جی، کبرا خوفزدہ لہجے میں بولی، کہیں وہ ظالم عورت میرے ببلو کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسا کوئی خطرہ ہے جناب؟ پیجا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے موجودہ حالات کی روشنی میں کہا، مجھے تو فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اگر فوری طور پر اس نے ببلو کو یا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر ایسا ڈرامہ نہ رچاتی۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کی کوئی چال ہے۔ وہ ہم سب کی توجہ اس معاملے کی جانب مبذول کر کے کسی اور محاذ پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویسے احتیاطاً کا تقاضا یہی کہ آپ لوگ ببلو کے آس پاس رہیں اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، کم از کم اس وقت تک جب تک اس کے عزائم تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت ببلو کس کے پاس ہے؟ آپ دونوں تو ادھر تھانے میں ہیں، کبرا نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں ببلو کو زاہدہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ زاہدہ کون ہے؟ میں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ زاہدہ میری پڑوسن ہے جی، کبرا نے بتایا۔ ببلو اسی کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا ہے۔ میں نے اسے ببلو کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جب تک میں واپس نہیں آ جاتی وہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ پھر تم جلدی گھر جاؤ اور ببلو کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ پھر میں پیجا کبابیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھو اور اگر کوئی غیر معمولی بات دیکھو تو فوراً تھانے آ کر اطلاع دو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی۔ اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ کے پیش نظر میں نے جلدی سے کہا، کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا میرا گھر پر رہنا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا، یا میں دکان کی طرف چلا جاؤں؟ کیا تمہارا دکان کھولنا بہت ضروری ہے؟ میں نے اس سے الٹا سوال کر ڈالا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے مسالہ وغیرہ لگا کر بہت سا مال تیار کیا ہوا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر آج دکانداری نہ کی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ پیجا مجھے ایک لالچی اور بے حس انسان لگا۔ وہ کسی طور پر بھی ایک اچھا باپ نہیں تھا۔ ادھر اس کے اکلوتے بچے کے حوالے سے ایک سنگین معاملہ چل رہا تھا اور ادھر وہ تکے کباب سینکنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتا تھا۔ اس کی غیر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے رکھائی سے کہا، یہ تو تمہاری مرضی پر منحصر ہے پیجا، بچہ بھی تمہارا ہے اور دکان بھی تمہاری۔ تم ان دونوں میں سے کس کو کس پر فوقیت دیتے ہو، اس فیصلے کا مکمل اختیار تمہیں حاصل ہے۔
میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کبرا نے خفگی آمیز انداز میں پیجا کو دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، پیجا کو جانے دے دکان پر، میں سنبھال لوں گی گھر کے معاملے کو، آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں، میں ببلو کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کبرا کو اپنے شوہر کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بچے کے لیے بے حد فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ اس موقع پر ان دونوں کے رویوں اور چہرے کے تاثرات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ وہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پیجا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پیجا، تم ٹکا بوٹی اور کباب صرف بیچتے ہی ہو یا خود بھی شوق رکھتے ہو کھانے کا؟ میرا یہ سوال ذرا عجیب اور معمول سے ہٹ کر تھا، لہٰذا اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، کبھی کبھار کھا لیتا ہوں جی۔ کبھی کبھار؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے تمہیں اپنے مال کے معیار اور کوالٹی پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو A1 مال تیار کرتا ہوں جی، مسالہ بھی بالکل اصلی استعمال کرتا ہوں، اس لیے میری دکان کے ٹکے اور کباب بہت پسند کیے جاتے ہیں، لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ٹکے کباب اور بوٹی کھایا کرو تاکہ تم پر بھی کوئی پوٹی چڑھائے، میں نے معنیخیز انداز میں کہا۔ یہ بات میں نے دراصل تمہاری مخدوش صحت کو دیکھتے ہوئے کہی تھی، تم ایک قدابر ہڈیوں کا بنجر دکھائی دیتے ہو، تمہارے بدن پر تو گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال نے کھلبلی مچا رکھی تھی، وہ پوری سراڑ چادر پوش عورت کون تھی اور اس نے ببلو کے حوالے سے یہ ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے، حوالدار سلطان واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے تفتیش کے لیے مین بازار کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لایا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، ہاں بھائی سلطان، کیا خبر لائے ہیں؟ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق کارروائی کی ہے ملک صاحب، سلطان نے جواب دیا۔ ان تینوں دکانداروں سے پوچھ گچھ کے بعد یہ سامنے آئی ہے کہ اس پردہ پوش عورت نے ان سے خریداری تو کی ہے لیکن اس کے ساتھ کسی بچے کی موجودگی سے انکاری ہے۔ میں نے جب انہیں مشکوک عورت کے نئے نقش اور چال ڈھال کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں کس عورت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب بال احمد کو یاد ہے کہ مذکور عورت نے اسے سبزی خریدی تھی، شوکت علی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس عورت نے اس کی دکان سے کپڑا خریدا تھا، اور کریانہ اسٹور والا کریم بخش بھی اس عورت کی آمد اور خریداری کو تسلیم کرتا ہے۔ ان تینوں نے ایک خاص مشترک بات یہ ہے کہ ان کی نظروں میں مذکورہ عورت قصبے کرم کوٹ کی رہنے والی نہیں تھی، اسی لیے اجنبی ہونے کے باعث وہ ان کے ذہنوں میں محفوظ بھی رہ گئی۔ اور وہ جو نقلی کبرا نے واپس جا کر ان تینوں دکانداروں سے اپنے بچے کی گمشدگی کے بارے میں استفسار کیا تھا، میں نے حوالدار کی طویل وضاحت کو کاٹتے ہوئے سوال کیا، اس بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس امر کی بھی تردید کی ہے، حوالدار نے بتایا کہ اس چادر پوش عورت کے ہمراہ کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اپنے کسی گمشدہ بچے کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا تھا۔ البتہ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، البتہ کریم بخش کریانہ فروش نے ایک نئی اور عجیب بات کی ہے۔ کیسی عجیب بات؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ حوالدار نے بتایا، کریم بخش کے مطابق اس عورت کے ساتھ ایک کالا کلوٹا مرد بھی تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یہ ایک بالکل نئی بات سامنے آئی تھی۔ میری طرح ASI بشارت بھی چونک اٹھا۔ میرے ذہن میں ایک ہلکی سی چبھن ہو رہی تھی۔ میں نے اس چبھن کو رفع کرنے کے لیے حوالدار سلطان سے پوچھ لیا، کیا جبار سبزی فروش اور شوکت علی کلاتھ مرچنٹ نے بھی اس کالے کلوٹے شخص کی تصدیق کی ہے جس کا ذکر کریم بخش سے کیا ہے؟ نہیں جی، حوالدار نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس سلسلے میں ان دونوں نے اپنی علمی کا اظہار کیا ہے۔ کریم بخش نے کالے کلوٹے شخص کے بارے میں اور کیا کیا بتایا ہے؟ میں نے تفتیش بھرے لہجے میں پوچھا۔ حوالدار کے انکشاف نے صورتحال کو سنگین بنا دیا تھا۔ اگر واقعی اس مشکوک عورت کے ساتھ کوئی آدمی تھا تو پھر یہ معاملہ زیادہ گمبھیر ہو جاتا تھا اور بڑے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔
میرے سوال کے جواب میں حوالدار نے بتایا، ملک صاحب میں کریم بخش کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے ضروری سوال کر سکیں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ سلطان نے بتایا، وہ باہر برآمدے میں بینچ پر بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ حوالدار سلطان جی ملک صاحب کہتے ہوئے ایک کمرے سے نکلا اور چند سیکنڈ کے بعد وہ کریم بخش کو میرے سامنے لے آیا۔ میں نے مخصوص اشارہ کر کے حوالدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ کریم بخش کریانہ فروش کی عمر 50 سے متجاوز تھی، تاہم اس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ اس نے پینسل مار کر مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور سر کے بال بھی خاص سے بڑے ہوئے تھے جو بار بار اس کی آنکھوں پر آ جاتے تھے۔ میں نے کریم بخش کو ایک کرسی پر بٹھایا اور رسمی علیق سلیق کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں دراصل اس مشکوک چادر پوش عورت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تمہاری دکان سے کچھ سودا خریدا تھا۔ میری نظروں میں وہ کوئی اچھی عورت نہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ اس علاقے کی بھی رہنے والی نہیں۔ یقیناً وہ کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئی تھی۔ اگر اس کی نیت بری ہے تو پھر ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ احتیاط تو بہت اچھی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ عورت اور اس کا ساتھی اسی علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ دکانداری کی وجہ سے میں یہاں کے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں، اور پھر یہ قصبہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں، مشکل سے 250-300 گھر ہیں اور صرف ایک مین بازار جو قصبے کے بیچوں بیچ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس مین بازار میں 35-40 دکانیں ہوں گی جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے۔ وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے، میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی اس قصبے میں نہیں دیکھا تھا۔ عورت کے حوالے سے تو جبار احمد اور شوکت علی نے بھی تصدیق کی تھی، میں نے کریم بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے کالے کلوٹے سادی کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تمہارے۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ نہیں جناب، بات عجیب نہیں۔ ممکن تھا کہ وہ بندہ مجھے نظر نہ آتا، بس ایک اتفاق نے میری نگاہ کو اس تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے سرسراتے لہجے میں دریافت کیا، کیسا اتفاق کریم بخش؟ وہ جی، کریم بخش نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس عورت نے مجھ سے سودا لینے کے بعد ایک بڑا نوٹ دیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گاہک کو سارے کھلے پیسے دے دیے تھے۔ میرے پاس چھوٹے نوٹ اتنے نہیں تھے کہ میں سودے کی قیمت کاٹ کر بڑے نوٹ میں اسے باقی پیسے دے سکتا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا، بی بی کھلے پیسے دو، میرے پاس چینج نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم سودا دے دو، میں تمہیں پیسے کل دے دوں گی۔ میں نے کہا، بی بی میں تمہیں جانتا نہیں، آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں تمہیں ادھار نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سودے والا تھیلا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی سے کھلے پیسے لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک طرف گئی۔ میری نظر نے اس کا تعاقب کیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ عورت مذکورہ آدمی کے پاس پہنچی، ان دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی۔ میں اتنے فاصلے سے ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہ دونوں چپ چاپ ایک جانب جانے لگے۔ وہ عورت مجھ سے تو یہ کہہ کر گئی تھی کہ اپنے آدمی سے کھلے پیسے لینے جا رہی ہوں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میری 4 پیڑھیاں دکانداری کرتی آئی ہیں۔ بزرگوں نے ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے کہ جب کسی گاہک کا سودا تول کر اس کی طرف بڑھا دو تو پھر اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ دکانداری کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا۔ جب وہ دونوں تلا ہوا سودا چھوڑ کر جانے لگے تو اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی یہ بات میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے عارف کو دکان کا خیال رکھنے کو کہا اور خود سودا والا تھیلا اٹھا کر ان دونوں کی طرف لپکا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے انہیں جا لیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور 4 گہری سانسیں لیں، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، میں نے سودے والا تھیلا چادر پوش عورت کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، خالی ہاتھ نہ جاؤ بی بی، یہ سودا رکھ لو، کوئی بات نہیں، پیسے کل دے جانا۔ اس عورت نے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بجائے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں اپنے ساتھی کی جانب دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشاروں کا تبادلہ کیا، پھر عورت نے سودا لینے کے لیے
ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ تھیلا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم نے لوگوں کو کرم کوٹ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، کیا اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ اس مرتبہ مرد نے جواب دیا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، ہم چند روز پہلے ہی یہاں آئے ہیں، ادھر مسجد بلال والی گلی میں ہمارا گھر ہے۔ تمہارے اخلاق اور رویے نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، اب تو ہم سارا سودا تمہاری دکان سے ہی لیا کریں گے، کیوں کبرا؟ بات کے اختتام پر اس کالے بھجنگ آدمی نے سوالیہ انداز میں چادر پوش عورت کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ سودا لے کر آگے بڑھ گئے اور میں اپنی خوشی خوشی دکان پر آ گیا۔ یہ ہے ساری کہانی تھانے دار صاحب۔ خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے کریم بخش، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر اس کہانی میں تم نے رنگامیزی نہیں کی تو سمجھو تمہاری جان چھوٹ گئی، اور اگر کہیں کوئی ملاوٹ ہے تو پھر تم ہے۔ میں نے دانستہ دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اپنی آنکھوں پر سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جناب، میں نے آپ سے ایک ذرا بھی غلط بیانی نہیں کی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں کریم بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے بیان کو چیک کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں، بعد میں جو بھی نتیجہ نکلے گا دیکھا جائے گا، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی۔ میں نے دانستہ کریم بخش کے ساتھ قدر سخت رویہ اختیار کیا تھا تاکہ اگر وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہو تو وہ راہ راست پر آ جائے۔ ویسے مجھے کبھی امید تھی وہ دروغ گوئی کا کام استعمال نہیں کر رہا، لیکن احتیاط کے تقاضے اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ بعض اوقات کسی بات کا یقین ہونے کے باوجود بھی اسے شک کی نظر سے چیک کرنا پڑتا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر ہی وہ تشکرانہ انداز میں بولا، بہت بہت شکریہ جناب کریم بخش، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کالے کلوٹے آدمی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ذرا اس کے حلیے، وضع اور پہناوے کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی خاص بات جو تم نے دیکھی ہو، جو اس کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو۔ چند لمحات کی پرسوچ خاموشی اختیار کرنے کے بعد وہ بتانے لگا، رنگت توے کی مانند سیاہ، آنکھیں سرخ کٹ ٹھگنا، سر کے بال سولجر کٹ، بھاری بھرکم گھنی مونچھیں۔ اس نے سفید شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں ایک کوہاٹی چپل تھی اور اس کی قمیض کے سامنے والی جیب میں نیلے رنگ کا ایک چھوٹا کنگا بھی تھا۔ ہاتھ چھوٹے چھوٹے اور خاص سے پھولے ہوئے جیسے اس پر ورم وغیرہ ہو۔ تمہارا مشاہدہ بہت قوی ہے کریم بخش، میں نے یہ ساری تفصیل ایک کاغذ پر نوٹ کرتے ہوئے کہا، تم نے واقعی بڑی باریک بینی سے اس بندے کا جائزہ لیا ہے، ان اشاروں کی مدد سے تو اس بندے کی تصویر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی اس تعریف پر خوش ہوا اور ناخوش، بڑے تحمل سے اس نے میرا تبصرہ سنا اور میرے خاموش ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا، تم یقیناً واپس جانا چاہو گے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ادھر عارف دکان پر اکیلا ہے، دکانداری اس اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے، بیچارہ بڑی مشکل سے سنبھال رہا ہوگا۔ اس نے ذرا رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ابھی تھوڑی دیر میں شام ہونے والی ہے، رات کا اندھیرا جیسے ہی پھیلنے لگتا ہے میں دکان بند کر دیتا ہوں، عارف میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے کریم بخش، تم خوشی سے جا سکتے ہو، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور جیسے ہی تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی اہم یا غیر اہم بات پتہ چلے تو تم مجھے اطلاع ضرور دینا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ASI بشارت نے تشویشناک انداز میں کہا، ملک صاحب صورتحال خاصی گمبھیر ہے، ہمیں فوری طور پر ان دونوں مشکوک افراد کا سراغ لگانا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر وہ دونوں فراڈی ابھی تک کرم کوٹ کی حدود میں ہیں تو ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کسی خاص مقصد میں کامیاب ہوں، ان کی گردنیں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ ASI بشارت علی نہایت ہی نڈر اور مہم جو قسم کا پولیس والا تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہوا تھا، اور اس 1 سال میں میں نے بشارت کی جرأت، بہادری اور لیاقت کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر آزما لیا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے تیوروں کی تیز تراری دیکھتے ہوئے میں نے مضبوط لہجے میں کہا،
بشارت علی، میرا ارادہ تو بڑا خطرناک اور رات تباہ کرنے والا ہے۔ رات تباہ کرنے والا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اگر وہ نقلی گوری چٹی کبرا اور اس کا کالا کلوٹا ساتھی ابھی تک کرم کوٹ کے اندر موجود ہیں تو میں صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کی گرفتاری چاہتا ہوں۔ یعنی یہ بھاگ دوڑ سکون اور آرام کی دشمن ثابت ہوگی اور رات خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ پرواہ نہیں ہے ملک صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ اٹینشن ہی سمجھیں، حکم کریں کیا کرنا ہے جناب۔ ان لمحات میں میرا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا۔ ایک موضوع سے فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے ASI سے کہا، بشارت علی، تو اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل کو لے کر کرم کوٹ میں گھس جاؤ۔ یہ کوئی بہت زیادہ بڑا قصبہ نہیں ہے کہ تمہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ تم لوگ سادہ لباس میں رہتے ہوئے ان دونوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرو گے۔ اگر وہ ابھی تک قصبے میں موجود ہیں تو یقیناً یہاں کے کسی رہائشی ہی کے گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہوگی۔ اب یہ تمہاری سمجھداری اور ذہانت پر مشتمل ہے کہ تم ان تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میری طرف سے تمہیں پورے اختیارات حاصل ہیں۔ کسی نوعیت کی کوئی سنگین صورتحال کی کارروائی بھی کرنا پڑے تو کسی قسم کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا۔ ان دونوں کو یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ آپ بالکل فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ پورے تماز لہجے میں بولا۔ میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میرا ذہن کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ تمہارا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، کہ وہ جوڑا اسی قصبے میں ملنا مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ تمہارا ذہن حالات سے ہٹ کر غیر منطقی انداز میں سوچ رہا ہے بشارت علی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جس مجرمانہ انداز میں اس قصبے میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے خصوصاً نقلی کبرا کے جتنی جرأت اور کامیابی سے تھانے آ کر میرے سامنے اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ دونوں منجھے ہوئے مجرم ہیں اور خواہ یہاں نہیں آئے۔ اور اگر وہ خواہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی خاص منصوبے کے تحت وارد ہوئے ہیں۔ میں نے ہلکا سا توقف کیا اور ایک گہری سانس خارج کی اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کبرا کے بیٹے ببلو کے حوالے سے جو کچھ کیا ان کی کلی کھل چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں اسے حاصل کیے بغیر ٹکیں گے نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی سنگین قدم اٹھائیں ہمیں انہیں قابو میں کر لینا چاہیے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کو ہونے سے قبل ہی روکا جا سکے۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس صورتحال میں کبرا کے بیٹے، میرا مطلب ہے اصلی کبرا کے بیٹے ببلو کی حفاظت کا بھی ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر ببلو کے نام پر ڈرامہ کیا گیا ہے تو اس کے لیے خطرات بہرحال موجود ہیں۔ میں نے اس کے نکتے کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا بشارت علی، میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا۔ تمہیں روانہ کرنے کے بعد میں پیجا کبابی کے گھر جا رہا ہوں۔ ببلو کی حفاظت کے انتظامات کے علاوہ مجھے کبرا سے چند ضروری باتیں بھی کرنا ہے۔ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا ہے۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ دراصل میں ابھی خود پوری طرح کلیئر نہیں ہوں۔ بشارت علی نے اس موضوع پر مجھ سے کوئی مزید سوال نہیں کیا اور یہ کہہ کر میرے کمرے سے اٹھ گیا۔ ملک صاحب، میں اس مشن تلاش 2 مشکوک بندے پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیر کے بعد پوری تیاری اور 2 کانسٹیبل کے ساتھ ASI بشارت علی لباس عوام میں تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سلطان کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، سلطان، میں تھوڑی دیر کے لیے پیجا کبابی کے گھر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسی دوران میں تھانے کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی پرابلم یا پریشانی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، وہ پورے تماز لہجے میں بولا، فکر پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ اطمینان سے جائیں۔ قصبہ کرم کوٹ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع ہے۔ یہ سڑک لگ بھگ 15 میل مغرب میں ایک پختہ سڑک سے جا ملتی تھی جو قدرے چوڑی اور مصروف سڑک تھی۔ مذکورہ سڑک جنگ اور فیصل آباد کو آپس میں ملاتی تھی، لیکن اس قصبے میں فیصل آباد لائل پور ہوا کرتی تھی۔ زمانہ بدل گیا مگر یہ سڑک ابھی بھی موجود ہے، قدرے بہتر حالت کے ساتھ۔ میں نے اوپر جس نیم پختہ سڑک کا ذکر کیا ہے
اسی کے دوسرے کنارے پر کرم کوٹ کے بالمقابل میرا تھانہ واقع تھا۔ تھانے سے مغرب کی جانب چلیں تو بس اسٹینڈ آ جاتا تھا اور اس بس اسٹینڈ سے متصل ٹانگوں کا اڈا تھا۔ تھانے کے پچھواڑے یعنی شمال کی جانب میں سرسبز اور شاداب کھیتوں کا وسیع سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ میرے تھانے اور بس اسٹینڈ کے تقریباً 1000 مربع گز کا خالی پلاٹ تھا جس کی 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی۔ اس احاطے کے اندر ایک کونے میں 2 کمرے بھی بنے ہوئے تھے، تاہم وہاں کسی کی رہائش نہیں تھی۔ دراصل یہ زمین لوکل گورنمنٹ کے تصرف میں تھی۔ وہ مستقبل قریب میں کوئی وہاں ترقیاتی پروجیکٹ کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم فی الحال وہ پلاٹ غیر آباد تھا اور کسی خاص قسم کی نگہداشت نہ ہونے کے باعث وہاں خرد و گھاس بڑی افراط سے اگی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں 4 دیواری کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پیپل، سفید اور ٹہلی شیشم وغیرہ کے قدآور درخت بھی اساتذہ نظر آتے تھے۔ میں جب تھانے سے نکلا تو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں نے نیم پختہ سڑک عبور کی اور کرم کوٹ میں داخل ہو گیا۔ قصبے کے بیچوں بیچ ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ اسی راستے کا درمیانی حصہ قصبے کا مین بازار کہلاتا تھا، جہاں مختلف نوعیت کی 35 سے 40 دکانیں واقع تھیں۔ میں جلد ہی مسجد بلال والی گلی میں مڑ گیا اور پوچھتا پاچھتا ہوا کبابیہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت کبابیہ کے گھر کے سامنے والی گلی میں بچے تو موجود تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے، لیکن میں ان بچوں میں سے 3 سال کا بچہ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سب 7-8 سال کے یا اس سے بھی زیادہ عمر کے تھے۔ میں آگے بڑھا اور کبابیہ کے بند دروازے پر دستک دی۔ میں اس وقت پولیس کی وردی میں تھا۔ سمجھدار بچے مجھے دیکھ کر سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ان میں سے ایک دراز کمر بچہ آگے بڑھا اور مجھ سے مستفر ہوا۔ آپ پیجا چچا سے ملنے آئے ہیں؟ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ بچے کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ اس کی ہمت اور حوصلے کی داد دینا ہوگی۔ بڑے تو پولیس کی وردی کو دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں اور کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اس بہادری کا سبب یہ تھا کہ بچے ریاکار اور منافق نہیں ہوتے، جبھی انہیں کسی بات کا کوئی ڈر یا خوف پریشانی نہیں ہوتی۔ میں نے اس بچے کے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرم لہجے میں اس سے پوچھ لیا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ عمر، وہ بے ساختہ بولا۔ عمر فاروق۔ تو گویا اس نے جس حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اور میں اس کے نام کا دخل تھا۔ نام کے تاثرات انسان کی زندگی اور شخصیت پر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے عمر فاروق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں پیجا کبابیہ سے نہیں بلکہ اس کی گھر والی کبرا سے ملنے آیا ہوں۔ چچا، کبرا بھی اس وقت گھر میں نہیں ہے؟ اچھا۔ میں نے حیرت سے عمر فاروق کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم ان کے کیا لگتے ہو؟ بڑی خبر ہے تمہیں ان میاں بیوی کی۔ ویسے دستک کے جواب میں جب کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید کبرا اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ اب عمر فاروق بھی ایسی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں ان کا کچھ لگتا تو نہیں ہوں جناب، پر یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ چچا پیجا اس وقت اپنی دکان پر ہوتا ہے اور چاچی کو میں نے ابھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، وہ تنور کی طرف گئی ہے۔ سر پر اس نے آٹے والی پرات اٹھا رکھی تھی، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ تنور پر روٹی لگانے گئی ہے۔ گاؤں دیہات میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی رات کا کھانا تیار کر لیا جاتا ہے اور لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ تنور میں روٹیاں لگانے کا وقت یہی تھا۔ میرا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی ببلو کی طرف سے نہیں ہٹا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے عمر سے پوچھ لیا، کیا کبرا اکیلی ہی تنور کی طرف گئی ہے؟ میرے سوال کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ معصومیت سے بولا، اکیلی نہیں جناب، تنور پر تو درجنوں عورتیں روٹیاں پکانے لگانے آتی ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ گھر سے اکیلی نکلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں جی، وہ بالکل اکیلی گئی ہے۔ عمر فاروق کے جواب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا اور مجھے کبرا پر غصہ بھی آیا۔ میں نے اسے سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ببلو کو اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دے، اور وہ اس قدر بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے عمر فاروق سے گفتگو کرتے دیکھ کر سب بچوں نے کھیل روک دیا تھا اور سب کے سب ہماری طرف موجود تھے۔ میں نے عمر فاروق سے پوچھا، کیا وہ چھوٹے ببلو کو گھر میں چھوڑ کر گئی ہے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جی، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔
اتنا چھوٹا بچہ گھر میں اکیلا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ ببلو کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سر کی جانب بلند کر کے اور دوسرا بغل میں گھما کر اداکاری کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ کبرا نے کس طرح آٹے والی پرات سر پر اور ببلو کو بغل میں دبا رکھا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، یار عمر فاروق، تم تو بڑے دلچسپ آدمی ہو۔ یعنی آپ مجھے بچہ نہیں سمجھتے ہیں نا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اس لیے مجھے آدمی کہا ہے نا؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں جملہ مکمل کیا تو میں نے کہا، عمر کے لحاظ سے تم بچے ہی شمار کیے جاؤ گے، لیکن باتیں تم بڑے بزرگوں والی کرتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں آدمی کہا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اس تنور تک لے چلو جہاں کبرا روٹیاں لگانے گئی ہے۔ آئیں جی میرے ساتھ۔ وہ ایک جانب قدم اٹھاتے ہوئے بولا، وہ تنور ادھر نزدیک ہی ہے۔ پر ایک بات تو بتائیں۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، خیریت تو ہے نا جی؟ آپ کبرا چاچی سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ عمر فاروق کی طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ایک پولیس والے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گڑبڑ کیا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے نہایت ہی معتدل انداز میں جواب دیا، عمر فاروق، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کبرا اور پیجا میں کوئی ان بن چل رہی ہے اور وہ دن رات آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بلکہ غصے میں آ کر پیجا تو کبرا پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں کبرا کا بیان لینے آیا ہوں تاکہ پیجا کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا سکوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آخری جملے میں نے اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ پیجا چچا واقعی غصے کا بڑا تیز ہے۔ آپ کو کسی نے بڑی پکی اطلاع دی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ عمر فاروق، تم مجھے کچھ پڑھے لکھے لگتے ہو یا یوں ہی سارا دن گلیوں میں کھیلتے رہتے ہو؟ کھیلتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں جی، وہ فخر سے سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ اگر پڑھوں گا نہیں تو پولیس میں کیسے جاؤں گا؟ اچھا، تو تم پولیس میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جی ہاں، جبھی تو میرے ساتھ اتنے گھل مل کر باتیں کر رہے ہو۔ ہاں جی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے پولیس والوں کی وردی بہت اچھی لگتی ہے، بڑا رعب ہوتا ہے جی، لوگ دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ برخوردار پولیس کی نوکری اور وردی لوگوں پر رعب جمانے کے لیے اور انہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے جان کو داؤ پر لگا کر بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دینے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی جان شان بھی بناؤ، تمہاری صحت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، خوب کھایا پیا کرو۔ اچھا جی، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا، اور پھر اس کی چونکی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائے، لے جی، چاچی کبرا تو تنور سے واپس آ رہی ہے۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور سامنے سے آتی ہوئی کبرا مجھے نظر آئی۔ اس نے ایک خاص انداز سے پہلو پر چھوٹے ببلو کو اٹھا رکھا تھا، ایک ہاتھ سر پر رکھی پرات اور چنگیر کو تھامے ہوئے تھی، جس کے اندر یقیناً گرما گرم روٹیاں تھیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ چند لمحات کے بعد ہم دونوں روبرو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں مستفر ہوئی، تھانے دار جی، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ اس فراٹن کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا اشارہ نکلی کبرا کی جانب تھا۔ میں نے کہا، کبرا، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، اور یہاں کھڑے کھڑے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ میرے گھر چلیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، وہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کبرا کے ساتھ قدم اٹھانے سے پہلے تشکر آمیز نظروں سے عمر فاروق کو دیکھا اور کہا، تمہاری رہنمائی اور تعاون کا بہت شکریہ، اب تم آرام سے اپنے گھر جا سکتے ہو۔ میں نے جو نصیحت کی ہے اسے یاد رکھنا، اگر جسم صحت مند ہو تو دماغ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ایک کامیاب پولیس آفیسر بننے کے لیے دماغی اور جسمانی صحت دونوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے بڑی معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں کبرا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو اس نے بتایا، دیکھ لیں تھانے دار جی، میں نے ببلو کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جب تک آپ اس فراڈن عورت کو گرفتار نہیں کر لیتے، میں ایک پل کے لیے بھی اس کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ببلو میں تو میری جان ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کبرا بی بی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، بچے واقعی ماں کی جان ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اس پر اصرار عورت کی تلاش شروع کر دی ہے،
انشاءاللہ بہت جلد وہ عورت اور اس کا ساتھی میری گرفت میں ہوگا۔ اس کا ساتھی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کریم بخش کریانہ مرچنٹ کی زبانی نکلی۔ کبریٰ کے ساتھی کالے لوٹے مرد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی اس کی کبریٰ کو خبر نہیں تھی۔ ان میاں بیوی کے جانے کے بعد حوالدار کریم بخش کو لے کر تھانے پہنچا تھا۔ میں نے کبریٰ کے استفسار کے جواب میں کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اس عورت کی تلاش کے سلسلے میں بہت سرگرم ہوں اور میں نے اپنے عملے کے کئی افراد کو اسی کام پر لگا رکھا ہے۔ کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اکیلی اس قصبے میں نہیں آئی، بلکہ اس کے ساتھ چھوٹے قد کا ایک کالا کلوٹا بندہ بھی ہے۔ میں ان دونوں کو گھر گھر تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ خیر کرے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں یہ مردود میرے ببلو کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تھانے دار جی۔ وہ سانس لینے کے لیے تھمی، پھر سراسیمہ لہجے میں بولی، آپ اپنے کسی بندے کی میرے گھر پر ڈیوٹی لگا دیں جی۔ میرے ببلو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا کبریٰ، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ضروری سمجھوں گا تو 2 سپاہیوں کو تمہارے گھر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کر دوں گا۔ اس وقت تو میں تم سے پیجا کے بارے میں جو اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ پیجا کو کیا ہوا ہے جی؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کبریٰ کے سوال کا جواب دیتا، میری نگاہ عمر فاروق پر پڑ گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے ہمارے پیچھے چلتے ہوئے یہاں تک آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ ہماری ٹوہ میں ہو، اور اس کا ایک سبب بھی تھا۔ میں نے اس کے دریافت کرنے پر بتایا تھا کہ میں کبریٰ کا بیان لینے آیا ہوں، تاکہ پیجا کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا سکوں کہ وہ کبریٰ کے ساتھ مار پیٹ نہ کیا کرے۔ میں نے کسی فراڈن عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کا قصہ چھیڑ رکھا تھا۔ یہ تضاد عمر فاروق کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ متجسس فطرت کا مالک تھا، اور یہی جذبہ تجسس اسے ہمارے تعاقب پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے عمر فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے تم ایک دن ضرور پولیس کے محکمے میں آ جاؤ گے اور اپنی محنت سے بہت بڑے آفیسر بھی بنو گے، لیکن اب رات بہت ہو چکی ہے۔ تمہیں ہمارا پیچھا کرنے کے بجائے اپنے گھر جانا چاہیے۔ شاباش۔ یہ کہاں جائے گا جی؟ کبریٰ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہی تو ہے اس کا گھر۔ اس نے اپنے پڑوسی کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور مزید بتایا، یہ زاہدہ کا بیٹا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، زاہدہ کے بارے میں تھانے میں کبریٰ نے مجھے بتایا تھا۔ زاہدہ اس کی پڑوسن تھی اور وہ تھانے آتے ہوئے ببلو کو اسی کی حفاظت میں چھوڑ کر آئی تھی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اوہ، تو پھر تو یہ بھی زاہدہ کی طرح تمہارا پڑوسی ہی ہوا نا؟ کبریٰ نے میرے تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے گھر کی بیٹھک میں لے آئی اور بولی، زاہدہ کی صرف 2 اولادیں ہیں۔ عمر بڑا ہے، رابعہ اس سے چھوٹی ہے۔ اس کی عمر 6 سال ہے۔ بچوں کا باپ 5 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن زاہدہ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ خوبصورت اور جوان ہے۔ کئی لوگ اس سے شادی کی خواہش بھی رکھتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہتی ہے میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں آ سکتا۔ باقی کی زندگی میں انہی بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت اور دیکھ کر گزاروں گی۔ اس کے گھر والے کی 10 کلے ایکڑ زمین تھی۔ یہ زمین زاہدہ نے ایک مزارے کو حصے پر دے رکھی ہے۔ وہاں سے اتنا آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی یا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو لڑکا آپ کو میرے پاس لے کر آ رہا تھا نا، یہ پولیس میں جانا چاہتا ہے، اور زاہدہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ اللہ تمہاری تمنا پوری کرے۔ عمر فاروق پولیس میں جب جائے گا تو جائے گا، لیکن یہ تو ابھی سے بنا بنایا پولیس والا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری اس سے تفصیلی بات ہوئی ہے، ویسے ہے ہی بہت بڑا سمجھدار ذہین بچہ۔ وہ عمر فاروق کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آ گئی اور تشویشناک انداز میں اپنے سوال کو دہراتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوئی، تھانے دار جی، آپ نے بتایا نہیں پیجا کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کون سی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پیجا تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا ہے کا کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ لالٹین کی مخصوص روشنی میں اس کا چہرہ تذبذب کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ جناب، میں سمجھی نہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا رویہ تمہارے اور ببلو کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ تم دونوں سے کس قسم کا سلوک کرتا ہے؟
اس کا برداؤ کس نوعیت کا ہے؟ میرے استفسار نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ پھٹ پڑنے کو ہے، لیکن بوقت تمام ضبط کیے بیٹھی ہے۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ قائم کر لیا کہ میں یہاں جس مقصد سے آیا تھا وہ چند لمحات میں پورا ہونے ہی والا ہے۔ بس ایک پن چبونے کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے وہ پن چبو ہی ڈالی۔ اسے خاموش اور متذبذب پا کر میں نے دھیرے سے کہا، کبریٰ سپہر میں تم پیجا کے ہمراہ مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور میں نے پہلے ہی ملاقات میں بھانپ لیا ہے کہ پیجا کو تم دونوں کی خاص پرواہ نہیں۔ ببلو کے حوالے سے جب تم نے اس فراڈن عورت کی کار فرمائی سنی تو فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ پریشانی اور تشویش تو پیجا نے بھی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے جذبات کا مصنوعی پن اس وقت کھل کر سامنے آ گیا جب تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے تم دونوں کو ہدایت کی تھی کہ ببلو کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسے 1-2 دن تک نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اس موقع پر تم نے میری ہدایت پر عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن پیجا کا رویہ غیر فطری اور عجیب سا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو کبریٰ نے جلدی سے کہا، اس نے دکانداری کو ببلو پر فوقیت دی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ پیجا ایک خود غرض، لالچی اور بے حس انسان ہے۔ اسے دکانداری زیادہ عزیز ہے، تم لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میری بات کے جواب میں وہ کلوگیر آواز میں پھٹ پڑی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بہت ہی ظالم ہے۔ ذرا سی بات پر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ گالم گلوچ تو عام سی بات ہے، وہ مجھے بہت بے دردی سے مارتا بھی ہے۔ جس حد تک مجھ میں ہمت ہے میں اپنا بچاؤ کرتی ہوں۔ وہ دیکھنے میں سوکھا سڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کیکڑے کے وجود میں بڑی جان ہے۔ میں کوشش کے باوجود بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ کبریٰ پیجا کے سلوک کے بارے میں جو کچھ بتا رہی تھی اس کی تصدیق عمر فاروق پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے عمر فاروق کو ٹالنے کے لیے محض ایک امکانی بات کی تھی اور اس کی جانب سے فوراً تائید آ گئی تھی، حالانکہ میں اپنے ذہن میں کچھ اور ہی لے کر کبریٰ سے ملنے آیا تھا۔ کبریٰ کے استفسار کے جواب میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ وہ جی، آپ پیجا کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ کیا نہیں بتائیں گے؟ یہی کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی برائی کی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بتایا ہے یہ کھلی حقیقت ہے، اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں جی، پر جی اس کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، وہ خوشامد آمیز انداز میں بولی۔ جب وہ کہیں سے سنتا ہے کہ میں نے کسی کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتایا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور پھر میرے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کبریٰ، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پیجا کا دماغ تو میں ایک دن درست کر دوں گا، لیکن تم فی الحال میاں بیوی کے معاملے کو نپٹانے کا وقت نہیں۔ میں کسی اور مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کبریٰ۔ میرے ذہن میں ایک کانٹا سا چبھ گیا ہے۔ ایک ایسا سوال بار بار ابھر رہا ہے جس کا جواب صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ کیسا سوال؟ کیسا کانٹا؟ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، کبریٰ، 100 میں سے کم از کم 50 شوہر تو ایسے ہوتے ہی ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایسے ظالم اور سفاک لوگوں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی۔ لیکن یہ تمہارا شوہر پیجا کبابیہ بڑا عجیب بندہ ہے۔ ببلو کے حوالے سے خاصے خطرناک حالات سامنے آ چکے ہیں اور وہ دکان پر بیٹھا تکے کباب بیچ رہا ہے۔ اسے مال تیار شدہ کے خراب ہونے کی تو بڑی فکر ہے، لیکن اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اصولی طور پر تو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسی بے حسی اور لالچی پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے اس پر بہت سخت غصہ آ رہا ہے۔ کیا اسے ببلو سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ ذرا سی یا زیادہ کا معاملہ تو بعد کی بات ہے تھانے دار جی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہ تو الٹا ببلو سے نفرت کرتا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اس دوران میں مسلسل اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخری جملہ جس میں لفظ نفرت استعمال ہوا تھا وہ اس نے بڑی رقت سے ادا کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایسا کہتے ہوئے اسے بے حد تکلیف سے گزرنا پڑا ہو، اور اس سنسناتے ہوئے میرے کیا کے جواب میں کبریٰ نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش نہ رہ سکا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، کوئی باپ اپنے 3 سالہ معصوم اور ننھے بچے سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے؟ اس طرح نفرت کر سکتا ہے کہ وہ ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔
بڑے ضبط سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں میری جانب سے ہمدردی اور اعتماد اور بھروسے کا یقین ملنے پر اس نے اپنا سارا دکھ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پیتا کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس نے آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو کچھ بتایا، میں اسے نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کبرا کے مطابق پیجا کبابیہ ببلو کے حوالے سے اس کے کردار پر شک کرتا تھا۔ کبرا کا میکہ موزے جنڈیالہ کلاں میں تھا۔ یہ گاؤں کرم کوٹ سے 10 میل کے فاصلے پر مشرق میں اسی نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ پیجا سے کبرا کی شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے تھے۔ پہلے 1.5-2 سال تو امن سے گزر گئے، پھر جب ببلو کی زندگی کے آثار پیدا ہوئے تو پیجا کے رویے میں اچانک تبدیلی رونما ہونے لگی۔ پہلے تو کبرا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر ببلو کی پیدائش کے بعد یہ معاملہ پوری طرح کھل گیا۔ دراصل شادی سے پہلے کبرا کا نام صابر نامی ایک شخص کے ساتھ لیا جاتا رہا تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کبرا کا باپ کسی بھی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ صابر کا تعلق کسی دوسری برادری سے تھا اور کبرا کے خاندان والے صرف اپنی برادری میں ہی رشتہ داری کرتے تھے، لہٰذا یہ بیل منڈے پر نہ چڑھ سکے اور کبرا کی شادی پیجا سے کر دی گئی، جو اس کے اپنے خاندان سے تھا۔ پیجا شروع سے ہی غصے کا تیز، بد مزاج اور جھگڑالو قسم کا بندہ تھا۔ نئی شادی ہو تو میاں بیوی ایک ایسی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی خامیاں اور خرابیاں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب پیار محبت کا نشہ قدرے ہلکا ہوا تو کبرا کو پتہ چلا پیجا کس فطرت اور کس مزاج کا آدمی ہے۔ اس نے نیک نیتی سے اپنے شوہر کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لیکن کسی کی فطرت کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اس محاذ پر کبرا کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس ناکامیابی کے بعد کبرا نے روک ٹوک اور نکتہ چینی کا ہتھیار اٹھا لیا۔ پیجا پہلے ہی آتشی مزاج کا حامل تھا۔ کبرا کی ان حرکتوں سے بری طرح چڑھنے لگا۔ یہ چڑ بڑا خطرناک مرض ہے، دھیرے دھیرے نفرت میں بدل جاتا ہے، اور پھر یہ مرض اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے مقابل کی صورت بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا، بلکہ اسے چت کرنے اور ہضیمیت پہنچانے کے لیے ڈھونڈ کر اس کے کمزور پہلوؤں پر وار کرتا ہے۔ یہ سب کچھ پیجا نے بھی کیا۔ پیجا کو صابر اور کبرا کی کہانی کا علم تھا۔ اس نے یہی ہتھیار بیوی پر آزمایا۔ بات چھوٹے موٹے تن سے شروع ہوئی اور پھر پیجا نے بڑے واضح الفاظ میں کبرا کو یہ باور کرا دیا کہ اسے ببلو کی ولدیت پر شک ہے۔ کسی بیوی اور ماں کے لیے اس قسم کے ریمارکس کس اذیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صرف وہی عورت لگا سکتی ہے جس کی سماعت نے ایسے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتارا ہو۔ اس کا دل، خون، کلیجہ، چھلنی اور روح گائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ کبرا بھی پچھلے کچھ عرصے سے اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ چند روز پہلے اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کہ وہ جو والدین سے ملنے جائے گی تو انہیں پیجا کے رویے کے بارے میں بھی کھل کر بتائے گی۔ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کرم کوٹ میں قدم نہیں رکھے گی۔ کبرا کا یہ ارادہ اور اپنی جگہ جائز اور مناسب تھا، لیکن ابھی اس کے جنڈیالہ کلاں جانے میں 1.5 مہینہ باقی تھا، اور اس سے پہلے ہی یہ ببلو والا معاملہ سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے تسلی دلاسے کے بعد کبرا سے کہا، تمہارے حالات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پیجا کو ببلو کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ جی یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میں نے اپنے ذہن میں موجود خدشے کو کبرا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا ڈرامہ پیجا ہی نے رچایا ہو۔ کون سا ڈرامہ؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس فراڈن پردہ پوش عورت والا ڈرامہ جو کبرا بن کر میرے سامنے ببلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ اوہ، وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ اس ڈرامے سے پیجا کو کیا حاصل ہوگا؟ کبرا، ایک بات ذہن میں رکھو کہ میں ایک پولیس والا ہوں اور ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ ہمارے شک کی ابتدا انتہائی قریبی لوگوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً ببلو والے معاملے میں سب سے زیادہ پوچھ تاچھ تم سے اور پیجا سے کروں گا، باقی افراد کی باری بعد میں آئے گی، لہٰذا میں نے لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو واقعہ آج سپہر میں پیش آیا ہے، اس کی تفتیش میں پیجا کے رویے سے میں کھٹک گیا تھا۔
اور اب تم نے جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس معاملے میں پیجا کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر کہا، پیجا کو اس ڈرامے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس بات کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ پیجا اگر ببلو سے شدید نفرت کرتا ہے تو وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ چھپ چھپاتے ببلو کو کہیں غائب کر دیتا ہے تو تفتیش شروع ہونے پر تمہاری زبانی پولیس سے سب کچھ اگلوائے گی اور سارا شک پیجا پر جائے گا۔ وہ اپنی ذات کو شک سے بچانے کے لیے یہ ڈرامہ رچا سکتا ہے تاکہ بعد ازاں جب وہ ببلو کو کہیں ادھر ادھر کر دے تو پولیس سمیت سب کا دھیان اس چادر پوش نکلی کبرا اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف جائے اور وہ صاف بچ نکلے۔ یہ تمام باتیں میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر پیجا واقعی ببلو کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے تو ویسے جب وہ پوری سرار فراڈن میری گرفت میں آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تھانے دار جی اب تو ڈرامے والی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبرا، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ اگر پیجا کی نیت میں ببلو کے حوالے سے فطور آ ہی گیا ہے تو وہ ایسا سنگین قدم تمہاری بے خبری میں اٹھائے گا، لہٰذا کم از کم آج کی رات تم بے محتاط رہنا۔ کل سے میں کوئی ایسا بندوبست کر دوں گا کہ اگر پیجا اس کھیل میں شامل ہے تو بے نقاب ہو جائے، اور آج کی رات میں تمہاری حفاظت کی خاطر 2 سادہ لباس سپاہیوں کو تمہارے گھر کے قریب ہی متعین کر دوں گا۔ جناب میں تو اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے پوری رات جا کر گزار دوں گی، وہ ببلو کو اپنی گود میں سمیٹتے ہوئے بولی، لیکن اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ انشاءاللہ تمہارے ببلو کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ اب میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تم میری آمد کے بارے میں پیجا یا کسی کو بھی مت بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ سمجھے کہ آپ یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ شاباش، میں نے سراہتے ہوئے کہا۔ تھانے دار جی ایک بات نے میری ذہن کو الجھا کر رکھا ہے، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ کون سی بات کبرا؟ وہ مظلومانہ انداز میں بولی۔ پیجا کی حد تک تو ببلو سے دشمنی والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ڈرامے میں وہ فراڈن عورت اور اس کا ٹھگنا ساتھی کیسے شامل ہو گئی؟ میں نے بتایا ہے نا، ابھی سب کچھ مفروضے پر ہے، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چادر پوش عورت اور اس کا ساتھی مرد میرے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر وہی حقیقت کو سامنے لائیں گے۔ بس ایک آدھ دن کی بات ہے، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ میں نے کبرا کو سختی سے تائید کر دی تھی کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں میری آمد کے بارے میں نہ بتائے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن میں ننھے جاسوس کو تو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ جب میں پیجا کی گلی سے باہر نکلا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، عمر فاروق تم ابھی تک باہر ہی گھوم رہے ہو، گھر کیوں نہیں گئے؟ میں گھر گیا تھا جی، وہ معصومیت سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر باہر آ گیا ہوں، اب میں سیدھا گھر جاؤں گا، پھر باہر نہیں نکلوں گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ میری ٹو میں لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر کا تجسس اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ دیکھیے میں اس کے پڑوس میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، عمر فاروق میں نے کبرا کا بیان لے لیا ہے، یہ بات سچ ہے کہ پیجا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے۔ اب دیکھنا تم میں اس پیجا کو کیسا سبق سکھاتا ہوں، بالکل الف کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اور تم، میں نے لمحاتی توقف پر اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے اضافہ کیا، تم بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اگر تم دیکھو یا سنو کہ اب پھر پیجا نے کبرا کو تنگ کیا ہے تو تم مجھے بتانا، میں اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تو میں کروں گا ہی جناب، وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں کہنا تو چاہتا ہوں جی، پر ڈرتا ہوں آپ کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ تم بھیڑ دڑک کہہ دو جو بھی کہنا چاہتے ہو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں بناؤں گا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار جی آپ نے تو مجھے بتایا تھا کبرا چاچی کا بیان لینے آیا ہے، لیکن مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے پوچھا،
کیسا چکر بھائی، ذرا کھل کر بتاؤ۔ آپ نے تنور کی طرف سے واپس آتے ہوئے چاچی کبرا سے جو باتیں کی تھی ان میں کسی فراڈن عورت اور اس کے ساتھی کا بھی ذکر آیا تھا۔ پھر ببلو کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آیا جی۔ اچھا تم اس چکر کی بات کر رہے ہو، میں نے اسے مطمئن کرنے کی خاطر کہا۔ وہ چکر ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم چچا پیجا اور چاچی کبرا پر نظر رکھو، وہ چکر بھی انہی دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دو دن کے بعد جب دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ میری وضاحتی تسلی سے مطمئن ہوا یا نہیں اس بارے میں میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے اللہ حافظ کہا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں کہا تھا، میرے تھانے اور بس اسٹینڈ کے درمیان 1000 گز کا ایک خالی پلاٹ موجود تھا جو لوکل گورنمنٹ کے کسی ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے مخصوص تھا۔ اس پلاٹ کے اندر 2 کمرے بھی بنے ہوئے تھے، تاہم ابھی تک اس پر ترقیاتی پروجیکٹ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میں جب مذکورہ پلاٹ کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر کہیں ہلکی سی روشنی چمکی اور ایک انگار سا چمکا، اور بس یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں چونک اٹھا اور ادھر ہی رک کر اندھیرے میں گھورنے لگا۔ لیکن کافی دیر کے بعد بھی جب روشنی دکھائی نہ دی تو میں اس کے نظارے کو اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن اگر مختلف زاویوں پر مصروف ہو تو اس دھیان اس قدر مخلوط ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں کوئی شے بھی نظر آنے لگتی ہے۔ ان لمحات میں بھی میرے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا۔ میں ببلو اور پیجا کے حوالے سے فراڈن عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا تھا، اور میری سوچ بیک وقت کئی محاذوں پر نبرآموز تھی۔ یہ اسی الجھی ہوئی سوچ کی کار فرمائی تھی، ورنہ اس غیر آباد اور ویران پلاٹ میں روشنی کا کیا سوال۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور تھانے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ میں عموماً رات کا کھانا مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کھا لیا کرتا تھا، لیکن اس روز یہ روٹین بگڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلے حوالدار سلطان سے رپورٹ لی۔ سلطان نے مجھے بتایا کہ سب خیریت ہے۔ میں نے پوچھا، اے ایس آئی بشارت علی ابھی واپس نہیں آیا؟ نہیں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں ذرا اپنے کوارٹر تک جا رہا ہوں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز ادا کروں گا۔ اس دوران اگر بشارت آ جائے تو مجھے کوارٹر سے بلوا لینا۔ حوالدار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا کوارٹر تھانے ہی کی حدود میں عقبی جانب بنا ہوا تھا۔ اس کوارٹر میں ایک کمرہ، کمرے کے آگے برآمدہ اور پھر کشادہ صحن، یہ تھا کل کوارٹر۔ مجھے کھانا بھی خود نہیں پکانا پڑتا تھا، بلکہ تھانے کا عملہ میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا کرتا تھا۔ بشارت علی کی واپسی لگ بھگ 9 بجے رات ہوئی۔ اس وقت تک میں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ ہم تھانے میں ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب، میں نے کرم کوٹ میں ہر جگہ انہیں تلاش کر لیا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ یہاں سے جا چکے ہیں؟ میں نے اے ایس آئی کے کہے ہوئے الفاظ کو زیر لب دہرایا، پھر کہا، لیکن ان کے چلے جانے سے معاملہ ٹھیک طرح بیٹھے گا نہیں۔ انہیں اس وقت تک کرم کوٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے جب تک مجھے ان کی آمد اور نقلی کبرا کے ڈرامے کا مقصد معلوم نہیں ہو جاتا۔ بشارت الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو، لیکن میں نے اس کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھ لیا، کیا اس قصبے میں کریم بخش کریانہ مرچنٹ کے علاوہ بھی کسی شخص نے انہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، 1-2 شہادتیں ملی ہیں ایسی۔ بشارت علی اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کچھ لوگوں نے انہیں ایک ساتھ اور کچھ لوگوں نے الگ الگ دیکھا ہے، لیکن کسی نے بھی اس سے واقفیت کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس سے ملنے آئے تھے اور کہاں چلے گئے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا ادھر مین بازار کی طرف بھی جانا ہوا تھا؟ جی ملک صاحب۔ پیجا کبابیہ کے کیا حال ہیں؟ وہ اپنے حال میں مست ہے جی، بشارت نے بتایا۔ کوئلوں والی لمبی انگیٹھی پر تکے کباب سیک رہا ہے، جیسے اسے کام کے علاوہ دنیا میں کسی اور شے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ کیا تمہاری اس سے کوئی غیر بات وغیرہ بھی ہوئی ہے؟ نہیں جی، بشارت نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں گیا، بس دور ہی سے نظارہ کیا ہے۔ ویسے ملک صاحب، وہ لمحے بھر کے لیے الجھن زدہ انداز میں خاموش ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا،
یہ پیزا کبابیہ کچھ عجیب سا بندہ نہیں ہے؟ عجیب سا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس حوالے سے بھائی؟ میں یہ خوبی سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن میں پھر بھی انجان بنے ہوئے اس سے استفسار کر لیا تھا کہ شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ہم اس بچے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تھانے کا بیشتر عملہ اس پراسرار جوڑے کو ڈھونڈنے کی مہم پر لگا ہوا ہے، جنہوں نے پیزا کے بیٹے ببلو کی معرفت ایک سنسنی خیز ڈھانگ کیا ہے۔ میری نظر میں اس بات کے بڑے قوی امکانات ہیں کہ کسی بھی حوالے سے ننھے ببلو کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایک وہ پیزا کبابیہ ہے کہ اسے اپنے معصوم بچے کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت سے کوئی دلچسپی۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی جناب بشارت علی، میں نے گمبھیر لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ یہ صورتحال اس لیے تمہیں ہضم نہیں ہو رہی کہ تم پیزا کی نیت اور اصلیت سے واقف نہیں ہو، جبکہ میں اس کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوں۔ حقیقت؟ میں نے اس نے معترض نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیسی حقیقت ملک صاحب؟ یہ حقیقت کہ پیزا ببلو کو اپنی اولاد نہیں سمجھتا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ ملک صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ASI کے سوال کے جواب میں نے اسے وہ تمام تفصیل سنا دی جو تھوڑی دیر پہلے کبرا کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوری بات سنی، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ان حالات میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سپیر میں جو کچھ پیش آیا وہ پیزا ہی کا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ ببلو سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی راہ ہموار کر رہا ہے کہ اس کے راستے کا کانٹا بھی صاف ہو جائے اور کوئی اس کی جانب شک کی نظروں سے بھی نہ دیکھے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس نوعیت کا ڈرامہ رچانے کے لیے اس نے 2 اجنبی چہروں کو پکڑا ہوگا، تاکہ بعد میں وہ جب ببلو کو غائب کرے تو پولیس سمیت سب کا دھیان چادر پوش گوری چٹی عورت اور اس کے کالے کلوٹے ساتھی کی طرف جائے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے اس انداز میں بھی سوچا ہے، ایسا ہونا ناممکن نہیں، لیکن میں اس بارے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس چادر پوش نقلی کبرا کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس فراڈن عورت نے جتنی صفائی سے میرے سامنے کبرا کی اداکاری کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں، اور نہ ہی پیزا اتنا پہنچا ہوا ہے کہ وہ کسی عورت سے اس قسم کا کام لینے کا رسک لے سکے۔ تھانہ کوئی پرچون کی دکان نہیں کہ یہاں کوئی کچھ بھی بول کر چلا جائے۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ تھانے میں اس چادر پوش عورت کا بھانڈار پھوٹ جاتا۔ ایسی صورتحال میں اگر یہ سب کچھ پیزا کے اشاروں پر کر رہی تھی تو قانون کے مضبوط ہاتھ سیدھے پیزا کی گردن تک جا پہنچتے۔ نہیں بشارت علی، تو مجھے یہ کوئی اور ہی گھپلا محسوس ہوتا ہے۔ گھپلا جو بھی ہے، اس تک پہنچنے کی ایک آسان ترکیب ہے ملک صاحب، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کون سی ترکیب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم پیزا کو پکڑ کر تھانے لے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ اب اس کے دکان سمیٹنے کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ اس نے کڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں، تھوڑی سختی بھی کرنا پڑے تو پرواہ نہیں ہے۔ وہ کوئی شریف النفس اور معقول انسان نہیں ہے، اس کی تھوڑی درگت بننا ضروری ہے۔ اگر وہ سپیر والے ڈرامے میں ملوث ہے تو زیادہ دیر تک زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ تجویز اچھی ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ بشارت علی، تمہاری ترکیب آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ جو بولے وہ تولے کے مصادق یہ نیک کام بھی تم ہی کرو گے، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ابھی جاؤ اور پیزا کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ کھانا اگر کھا چکے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کھایا ہے تو واپس آ کر اطمینان سے کھانا۔ کھانا میں نے کھا لیا ہے جناب، اس نے بتایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پیزا کو لے کر آتا ہوں۔ ASI کے جانے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اسے واپس آنے میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو لگے گا ہی۔ میں کبرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 2 سادہ لباس کانسٹیبل کو اس کے گھر کی نگرانی اور حفاظت پر مامور کر دوں گا۔ اگر پیزا کو تھانے لا کر اسے تفتیش کرنا تھی تو پھر کبرا کی تسلی کا بھی کوئی بندوبست لازمی تھا، ورنہ جب پیزا معمول کے مطابق گھر نہ پہنچتا تو کبرا پریشان ہو جاتی۔ میں اسی ادھیڑ پن میں مصروف تھا کہ فی الحال کبرا کے لیے کیا کیا جائے کہ ASI واپس آ گیا۔ اس کی واپسی میرے لیے غیر متوقع تھی۔
کیونکہ میرے کمرے سے رخصت ہوئے ابھی اسے صرف 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ فی الفور میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید وہ ابھی تھانے سے نکلا ہی نہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھا، بشارت علی، تم ابھی تک یہیں نظر آ رہے ہو؟ کیا پیجا کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں تھانے سے اسی عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ پیجا کو لا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ میرے سوال کے جواب میں بولا۔ لیکن ملک صاحب، ادھر پیجا سے بھی زیادہ ضروری کام نکل آیا ہے۔ ادھر کدھر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ جو ہمارے تھانے کے ساتھ خالی پلاٹ ہے نا، جہاں لوکل گورنمنٹ والوں نے 4 دیواری کھینچ کر ایک گیٹ لگا رکھا ہے۔ ہاں ہاں، میں نے اس کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں کوئی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس 4 دیواری کے اندر کوئی موجود ہے۔ میں نے اندھیرے میں کمروں کے پاس ایک سایہ سا لہراتا دیکھا ہے۔ سایہ سا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس غیر آباد 4 دیواری میں کسی غیر مرئی مخلوق نے ڈیرا ڈال رکھا ہے؟ نہیں جناب، میں ایسی توہمات پر یقین نہیں رکھتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھمکا سا ہوا اور وہ انگارہ میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گیا، جو تھانے کی طرف آتے ہوئے میں نے اس 4 دیواری کے اندر ایک لمحے کے لیے چمکتے دیکھا تھا۔ میں نے اس منظر کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن بشارت علی جو کچھ سنا رہا تھا اس کی روشنی میں میرا دیکھا ہوا منظر ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انگارہ کسی سلگتی ہوئی سگریٹ کا روشن سرا ہو۔ میں نے چند لمحات میں اے ایس آئی کے سامنے ہنگامی خیالات کا تبادلہ کیا، پھر لوکل گورنمنٹ کی اس 4 دیواری پر بلّہ بولنے کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا۔ ہماری باہمی گفتگو اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس ویران 4 دیواری کے اندر کوئی چھپا بیٹھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا جن کی تلاش تھی یہ وہی لوگ ہوں۔ میں بشارت علی اور 2 کانسٹیبل کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور دبے قدموں ہم مذکورہ 4 دیواری کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشن نہیں تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اتنے بندے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی، لیکن وہ چونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا ہونے کے باعث مذکورہ مطلوبہ افراد کے بھاگ نکلنے کا اندیشہ بہرحال موجود تھا، لہٰذا احتیاطاً میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میرے تھانے کی عقبی جانب سرسبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اگر کوئی مفرور بندہ اس کھیتوں میں گھس جاتا تو رات کی تاریکی میں اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس 4 دیواری کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ احاطے کے اسی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص اس 4 دیواری کے اندر موجود تھا تو پھر اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ انہی کمروں میں یا کمروں کے آس پاس ہوں گے۔ میں نے طے شدہ پروگرام کے تحت 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں یہاں پر موجود رہو گے۔ اگر کوئی 4 دیواری کے اندر سے نکل کر اس جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم ہر صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرو گے، چاہے اس مقصد کے لیے مار دھاڑ اور زور زبردستی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم میں سے ایک کے پاس بندوق بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بھاگنے والے کی ٹانگوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ اس سلسلے میں تمہیں میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، لیکن مجھے امید ہے اس قسم کی ہنگامی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس دوران تم اگر ادھر ادھر کوئی بھی آواز سنو تو اس پر ذرا توجہ نہیں دو گے۔ سارا دھیان تمہارا اسی نقطے پر رہنا چاہیے جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہدایت میں نہایت ہی دھیمے لہجے میں دے رہا تھا۔ میری آواز اتنی نیچی تھی کہ وہ کسی بھی طور 4 دیواری کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان دونوں کانسٹیبل نے یک کے بعد دیگر اس بات میں گردن ہلائی اور بایک زبان بولے، جی ملک صاحب۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بشارت علی کو لے کر 4 دیواری کے پہلو میں آ گیا۔ مذکورہ 4 دیواری لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی، یعنی باہر سے اندر اور اندر سے باہر جھانکا بلکہ دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ بشارت کو ایسی جگہ لایا تھا جو کمرے کا پہلو بھی تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں اس سے کہا، تم تھوڑے فاصلے سے 4 دیواری سے دور رہ کر سامنے کی طرف جاؤ گے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک 1 منٹ رک کر تم دروازے پر دستک دو گے۔ دستک اتنی بلند ہونی چاہیے کہ 4 دیواری کے اندر ہر جگہ اس کی آواز سنائی جا سکے۔ دستک دینے کے بعد تم کم از کم 5 منٹ تک وہیں موجود رہو گے، اور اگر اسی دوران میں اندر مکمل خاموشی طاری رہے تو تم یہ دیوار پھلانگ کر احاطے میں پہنچ جاؤ گے۔ اور آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ابھی چھوٹی دیوار کود کر اندر جا رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ درختوں کی آڑ لے کر میں کہیں چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا،
جب تم بیرونی دروازے پر دستک دو گے تو اندر موجود لوگ چونک اٹھیں گے۔ اس دستک کے جواب میں شاید وہ یہ رد عمل ظاہر کریں کہ بیرونی دروازے پر پہنچ کر پوچھیں کون ہے، مگر اس کے امکانات صفر کے برابر ہیں۔ یا شاید ان میں سے کوئی ایک کمرے سے باہر نکل صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، یا پھر وہ خاموشی سے دم سادے اندر بیٹھے رہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس احاطے سے فرار ہونے کی کوشش کریں۔ فرار کی صورت میں وہ ہرگز سامنے والے حصے کی طرف جانے کی حماقت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر بحال ہوگا کہ دستک دینے والے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرار کے لیے سب سے محفوظ اور مناسب جگہ اس احاطہ کا پچھواڑا ہے، جہاں ہم نے اپنے 2 نوجوانوں کو پورے اختیارات کے ساتھ تعینات کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے بشارت علی، میں نے لمحے بھر کو رک کر ASI کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہماری یہ ہنگامی کارروائی اس بنیاد پر ہے کہ اس ویران اور غیر آباد چار دیواری کے اندر کچھ افراد نے خفیہ طور پر پناہ لے رکھی ہے، اور ممکن ہے وہ افراد نہ ہوں بلکہ صرف ایک ہی شخص ہو، اور 1-8% اس بات کے بھی امکانات ہے کہ ہمیں سراسر دھوکہ ہوا ہو اور وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی ہے تو اس نے کسی بھی طرح کمروں کو کھول لیا ہے اور کسی خطرناک مقصد کی خاطر وہاں چھپا بیٹھا ہے، اور ایسا شخص ہماری کسی کارروائی پر شدید رد عمل بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس امکان سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بالکل بشارت علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، میں نے تھانے سے نکلتے وقت اپنا سروس ریوالور لے لیا ہے، اور تم بھی بچے نہیں ہو، وہ لوگ کسی بھی طرح ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتے۔ پھر ہم اپنے تھانے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہیں، اگر ضرورت پڑی تو مزید کمک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حوالدار سلطان کو خصوصی ہدایت دے رکھی ہیں، وہ پوری طرح باخبر ہے کہ ہم کہاں اور کون سی مشن پر ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب ہم تھانے سے نکلنے والے تھے تو آپ سلطان کو ایک طرف لے جا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ تمہارا مشاہدہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور اب تم روانہ ہو جاؤ، میں اندر کود رہا ہوں، ضرورت پڑنے پر میں تمہیں آواز دے لوں گا۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ ایک جانب بڑھ گیا۔ احاطے کے اندر مکمل سکوت اور سناٹا تھا۔ میں بلی کے مانند دبے پاؤں اندر کود کر ایک محفوظ آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میری عقابی نگاہ رات کی تاریکی میں سرخ لائٹ کے مانند حرکت کر رہی تھی۔ مجھے 100% امید تھی کہ اس احاطے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے کبرا کے گھر سے واپسی پر یہاں جو منظر دیکھا تھا وہ ہرگز وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن ASI کے ذاتی تجربے نے یہ بات ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے جسے وہم کے کھاتے میں ڈال کر جان چھڑا لی تھی وہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ اس تصدیق کے بعد ہی میں چاق و چوبند انگیز ہو گیا تھا۔ میں احاطے کی اندرونی فضا کو گھورتے ہوئے انہی خیالات سے نمٹ رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر بلند آہنگ دستک سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا بشارت نے میری ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا تھا۔ میں ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اس دستک کے جواب میں اندر سے کوئی نہ کوئی رد عمل آنا لازمی تھا۔ ادھر میں نے ایسا سوچا، ادھر رد عمل دیکھنے میں آ گیا۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک کوئی پستہ کامت شخص تھا جو بڑے محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں ایک ایسے مقام پر چھپا کھڑا تھا جہاں سے وہ بندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میں بڑے واضح انداز میں اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ مذکورہ پستہ کامت شخص نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ وہ چونکہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے لباس کے بارے میں اندازہ لگانے میں کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھمکا سا ہوا۔ کریم بخش کریانہ مرچنٹ نے نقلی کبرا کے ساتھی کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھی، ان کے مطابق وہ شخص کالا کلوٹا، موٹا، پستہ قد اور سرخ آنکھوں والا تھا، جس کی بھاری بھرکم مونچھیں تھیں اور اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث میں اس کی بھاری مونچھیں، سیاہ رنگت اور سرخ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے تن و توش اور سفید لباس کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ شخص اسی فراڈن کا ساتھی ہے۔ اس گواہی کے ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ اگر وہ کالا کلوٹا ٹھگنا مرد یہاں موجود ہے تو یقیناً اس کی ساتھی گوری چٹی فراڈن کو بھی یہی ہونا چاہیے، اور عین ممکن ہے ان کے کچھ ساتھی اور بھی چھپے ہوں۔ سفید لباس والے نے متذبذب انداز میں بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے وہ کشمکش کی کیفیت میں وہاں کھڑا رہا، پھر اچک کر واپس کمرے میں چلا گیا۔
میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بجلی کی سی سرعت سے سرک کر اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں وہ ٹھگنا غائب ہوا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ایک جانب اس دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ شخص دوبارہ نکلے تو میں بآسانی اس پر قابو پا لوں۔ میں نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور ہر نوعیت کی سنگین کارروائی کے لیے تیار تھا۔ میں نے ایس آئی کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر پہلی دستک کے بعد 5 منٹ تک اندر خاموشی رہے تو وہ بھی دیوار پھلانگ کر میرے پاس آ جائے، اور اب تک میں یہ 5 منٹ ہونے ہی والے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، اسی احاطے میں عقبی جانب 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں اس وقت ان دونوں کمروں کے درمیان کھڑا تھا جن میں سے ایک وہ شخص گھسا تھا۔ میں نے عقب میں گردن گھما کر دوسرے کمرے کی طرف جائزہ لیا۔ وہ بند تھا اور اس کی کنڈی میں تالا بھی سلامت اور موجود نظر آ رہا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا، سارا کا سارا کیس اسی ایک کمرے میں بند تھا۔ اسی لمحے بشارت علی اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ یقیناً وہ میری ہدایت کی تکمیل کرتے ہوئے احاطے میں اتر آیا۔ وہ جلدی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ کے واضح اشاروں سے اسے وہاں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ بڑی سنسنی خیز لمحات تھے۔ میں ایک فوری خیال کے تحت میں نے اشاروں کی زبان میں اس اے ایس آئی سے کہا کہ وہ بیرونی دروازے کی طرف جائے اور پہلے کی طرح دوبارہ دستک دے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے میری بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ کمرے کے اندر موجود لوگوں تک رسائی حاصل کرنے یا انہیں کمرے سے باہر نکالنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم مذکورہ کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالتے یا بوقت ضرورت اس دروازے کو توڑ ڈالتے، لیکن اس صورت میں 2 طرفہ جانی نقصان کے خطرات موجود تھے۔ عین ممکن تھا اندر موجود لوگ پوری طرح مسلح ہوں، یا پھر رات کی تاریکی بھی ایک مسئلہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا اگر وہ ہم پر فائر کھول دیتے تو یہ ہولناک خون ریزی یقینی تھی، کیونکہ جواباً ہم بھی فائرنگ سے گریز نہ کرتے، جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون خرابہ کیے بغیر میں ان شرپسندوں کو حراست میں لے لوں تاکہ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلایا جا سکے وہ کون سے مذموم ارادوں کے ساتھ کرم کوٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ آپ و آپ خاموشی سے باہر نکلیں۔ اسی مقصد کو حاصل روکنے کے لیے میں نے بشارت علی کو بیرونی دروازے کی طرف روانہ کیا تھا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ پہلے والی دستک کے جواب میں وہ ٹھگنا کالا کلوٹا محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اگر اب بھی ایسا ہی ہوتا تو گدی اور میرے بازو کو ہم آغوش ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے ریڈ الرٹ قرار تھا کہ بیرونی دروازے پر ایک مرتبہ پھر تیز دستک ہوئی۔ دونوں دستکوں کے بیچ 7-8 منٹ کا وقفہ رہا ہوگا۔ میرے اعصاب تن گئے اور میں کسی چیتے کی مانند اپنے شکار پر جست بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے مایوسی ہوئی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑا۔ دستک کے چند سیکنڈ بعد وہ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا، لیکن اس بار ایک کے بجائے 2 بندے باہر نکلے۔ ان میں ایک تو وہی سفید لباس والا پستہ قد تھا اور دوسرا دراز قامت دبلا پتلا شخص تھا جس نے مٹیالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں سانس روک کے دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ 2 افراد کو ایک ساتھ دیکھ کر میں نے اپنے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کر لی۔ میں خاموش کھڑا انتظار کرنے لگا کہ وہ باہر آ کر کرتے کیا ہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر دستک کی سمت چند قدم بڑھ گئے تھے، لہٰذا میں ان کی نظر کی رینج میں نہیں تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ اس دستک کا مطلب کیا ہے۔ انہیں دبے قدموں بیرونی دروازے تک پہنچنے میں کم از کم 20 سیکنڈ ضرور لگتے، اور یہ قلیل مدت میری کارروائی کے لیے بہت کافی تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ 2-4 پوش گوری چٹی فراڈن بھی انہی کے ساتھ کمرے میں موجود ہوگی۔ اب میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں نے بآہستگی اپنی جگہ چھوڑی اور بجلی کسی صورت کے ساتھ نیم دروازے کو بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پھر میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا اور اچک کر ایک موٹے تنے والے درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ اپنی حرکت کے نتائج دیکھنے کے لیے یہ نہایت ہی موزوں جگہ تھی۔ اگلے ہی لمحے بڑے دھواں دار نتائج برآمد ہوئے۔ میں نے جس دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھائی تھی وہ اندر سے پیٹا چلنے لگا۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی، لیکن ان دونوں کے لیے نہایت ہی واہیات۔ میں جس درخت کی آڑ لیے کھڑا تھا وہاں سے وہ دونوں مجھے نظر آ رہے تھے۔ دروازہ پیٹنے کی آواز نے انہیں ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے کی جانب بڑھیں۔
اسی لمحے ایک نسوانی آواز بھی اس افراتفری میں شامل ہو گئی۔ یہ پریشان آواز کمرے کے اندر سے ابھر رہی تھی۔ او خوشیہ، تم لوگوں نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے اندر قید کر کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اندر یقیناً وہی عورت تھی جو نقلی کبرا بن کر سپہر میں اپنے گمشدہ ببلو کی رپورٹ درج کرنے میرے پاس پہنچی تھی۔ شمسو اور خوشیہ اس کے ساتھ تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ ان میں سے شمسو کون ہے اور خوشیہ کون۔ بہرحال اب چند ہی لمحات میں سب کچھ کھل کر سامنے آنے والا تھا۔ شمسو اور خوشیہ گویا دو پاٹن کے بیچ آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اس بات پر حیران و پریشان ہوں گے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ جس دروازے کو نیم دراز چھوڑ کر آئے تھے وہ کیسے بند ہو گیا۔ لمحات کی ٹھٹک کر انہوں نے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر موجود فراڈن لگاتار دروازے کو پیٹے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تیز آواز بھی ابھر رہی تھی۔ تم مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میں سردار سے تمہاری شکایت کروں گی۔ نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ گویا کوئی ان کا سردار بھی تھا جس کے حکم پر وہ کوئی مجرمانہ کارروائی کرنے میرے قصبے میں آئے تھے اور میرے تھانے ہی کے پہلو میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ ببلو کی گمشدگی یا اغوا سے آگے کا کوئی معاملہ نظر آتا تھا۔ خوشیہ اور شمسو کمرے سے 10-15 منٹ قدم کی دوری پر ہی تھے کہ میں نے اسے اپنے مقام پر رہتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا، ہینڈز اپ، خبردار جو ذرا سی بھی حرکت کی ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تم دونوں اس وقت پولیس کے نرغے میں ہو۔ وہ ہینڈز اپ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ بجائے اس کے وہ فرار ہونے والے انداز میں پہلو والی دیوار کے سمت دوڑ پڑے۔ میں ریوالور لہراتے ہوئے درخت کی اوٹ سے نکلا اور ہوائی فائر کرتے ہوئے ان کی طرف لپک گیا۔ ASI بشارت علی بھی صورتحال کی نزاکت کو بھانپ چکا تھا۔ اندر آنے کے بجائے وہ احاطے سے باہر کود گیا تاکہ اگر وہ دونوں بھگوڑے کسی طرح مجھے غچا دینے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ احاطے کے باہر انہیں سنبھال سکے۔ میں جب خوشیہ اور شمسو سے 5 قدم کی دوری پر تھا تو ان کے ہاتھ 5 فٹی دیوار کی منڈیر کو چھوڑ چکے تھے۔ میں ایک لمحے کی تاخیر کر دیتا تو وہ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اگرچہ بیرونی جانب بشارت علی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن فرار ہوتے ہوئے مجرم کے معاملے میں ذرا سی بھی غفلت اور رعایت نہیں برتنا چاہیے، ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا بھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ ممکن تھا کہ احاطے کی بیرونی طرف بشارت علی بآسانی ان پر قابو پا لیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ASI کو نقصان پہنچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے، لہٰذا میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ جس لمحے انہوں نے دیوار کی منڈیر کو تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے وجود کو اوپر اٹھایا، اسی وقت میرے ریوالور نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں پھونکی جو ٹھائیں سے جا کر اپنے نشانوں پر لگیں۔ اگلے ہی لمحے تاریک اور خاموش فضا ان کی سماعت چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا رہے تھے۔ میں نے ان کے جسم کے زیر حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائر کیے تھے تاکہ میری چلائی ہوئی گولیاں ان کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہوں۔ اگر وہ اس کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو مجھے افسوس ہوتا۔ میں انہیں اپنی گرفت میں لے کر ان کے اصل منصوبے کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہنگامی کارروائی کے بعد گوری چٹی فراڈن اور اس کے دونوں گھائل ساتھیوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ ان کے قبضے سے ایک ریوالور اور ایک بھاری رائفل برآمد ہوئی تھی۔ چادر پوش گوری چٹی فراڈن کا نام فہمیدہ معلوم ہوا۔ اس کے تمام ساتھی اسے گوری کہتے تھے۔ اسی سنسنی خیز کارروائی میں اسے خراج تک نہیں آئی تھی۔ اس کالے کے لوٹے موٹے کا نام شمسو تھا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی خوشیہ تھا۔ یہ دونوں میری فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ میری چلائی ہوئی ایک گولی شمسو کی تشریف میں اور دوسری خوشیہ کی پنڈلی میں گھسی بیٹھی تھی۔ زخمی حالت میں ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرار کا کوئی دروازہ، بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو انہیں اپنے جرم کا اقرار کرنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ آج سپہر میں اس کھیل کی ابتدا جس انداز میں ہوئی تھی اس سے پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ یہ ببلو کے اغوا کا کوئی خطرناک منصوبہ ہے۔ بعد ازاں یہ بھی لگنے لگا کہ یہ پیجا کا رچایا ہوا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ اس ٹریلر کے پیچھے کوئی ایسی فلم چلانا چاہتا ہے جس میں کسی کا شک اس کی طرف نہ جائے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ببلو سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ان 3 مجرموں کے تفصیلی بیانات کے بعد ثابت ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل گوری، شمسو اور خوشیہ زیر حراست خطرناک ڈاکو بوٹا سنگھ کے گروہ کے وہ لوگ تھے
جو اپنے سردار کو میرے تھانے کی حوالات سے اڑانے آئے تھے، لیکن بس بدقسمتی کہ اس سے پیشتر وہ اپنے گروہ کو اڑا لے جاتے۔ میں نے کند کینچی سے ان کے پر کاٹ ڈالے تھے۔ میں نے درشتے لہجے میں گوری سے پوچھا، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے اتنی بہادری کے ساتھ میرے سامنے کبرا کی اداری کیسے کر لی تھی۔ اب یہ تو بتاؤ کہ ببلی والا ڈرامہ رچانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ لوگوں کی توجہ کو کسی خاص مشن پر مرکوز کرنا، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہے اس تھانے کا عملہ 6-7 افراد سے زیادہ نہیں۔ میں نے ببلو کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد لازماً آپ کی توجہ ببلو کو تلاش کرنے پر لگ جاتی اور ہمیں اپنے کام میں آسانی ہو جاتی۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور سوال کیا، تم نے ببلو اور کبرا کے حوالے سے معلومات کہاں سے جمع کی؟ تم اس قصبے کی رہنے والی تو نہیں؟ ہم لوگ کسی بھی قصبے اور گاؤں دیہات کے رہنے والے نہیں ہیں تھانے دار جی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ لیکن ہمیں تمام گاؤں کی دیہات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ببلو اور کبرا کے بارے میں نے جنڈیالہ کلاں سے بہت کچھ پتہ چلا لیا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا ذرا بھی ڈر خوف نہیں تھا کہ میں یا میرے عملے کا کوئی آدمی تمہیں پہچان بھی سکتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں نقلی کبرا کے الزام میں گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ڈر خوف، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تھانے دار جی، اگر ہم لوگ ڈرنے یا خوفزدہ ہونے والے ہوتے تو اس خطرناک پیشے کو اختیار ہی نہ کرتے، اور جہاں تک راز کھل جانے کا تعلق ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے متوقف ہوئی اور ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے اسی احتیاط کے پیش نظر خود کو گرم چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا اور ضد کر کے صرف آپ ہی سے ملنے آئی تھی، اور بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا اور یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اصلی کبرا کا ببلو نہ تو کہیں گم ہوا ہے اور نہ ہی وہ تھانے کی اس گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی۔ یہ ہمارے حق میں اور بھی مفید ثابت ہوتا۔ آپ اور آپ کی تفتیش اس چکر میں پھنس جاتی کہ میں کون تھی، میں نے ببلو کے حوالے سے غلط بیانی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں آپ کی ایک توجہ ایک سے زیادہ جگہوں پر بکھر جاتی، آپ اپنے عملے کے آدمیوں کو ادھر ادھر دوڑاتے اور ہمارے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ گوری فراڈن جو کچھ کہہ رہی تھی بعین ایسا ہی پیش آیا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ اس نے اپنی حرکت سے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے آخری سوال کیا، تم لوگوں کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہی تھا کہ ہم اپنے سردار کو تھانے کی حوالات سے نکال لے جائیں گے، مگر کیسے؟ میں تمہارے منصوبے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ گوری، تھانے دار کو میں بتاتا ہوں۔ لم ڈھینگ خوشیہ پہلی مرتبہ لب کشا ہوا۔ جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنی چال میں پوری طرح کامیاب رہے تھے، بس آدھی رات کو ایک چھوٹا سا تماشا کرنا تھا، اس کے بعد ہماری راہ صاف ہو جاتی۔ کیسا تماشا؟ میں خوشیہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ لگ بھگ آدھی رات کو شمسو کبرا کے گھر پہنچتا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ کبرا اور اس کے شوہر کو شدید زخمی کر کے ببلو کو اٹھا لاتا۔ اس کارروائی میں وہ اتنی ہنگامہ آرائی ضرور کرتا کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر ہو جاتی، مگر وہ کسی کی پکڑ میں نہ آتا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس صورتحال میں لوگ بھاگم بھاگ تھانے پہنچتے۔ ان کی بیپتا سننے کے بعد آپ کے تھانے کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا۔ آپ کو بتایا جاتا کہ ایک مسلح ڈھاٹا پوش شخص ببلو کے ماں باپ کو شدید زخمی کر کے اسے اٹھا لے گیا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ وہ شخص کدھر گیا ہے تو آپ کو جواب ملتا جنوبی سمت گاؤں سے باہر، چنانچہ آپ خود اور آپ کے عملے کے بیشتر افراد تھانے کی مخالف سمت بھاگ اٹھتے۔ ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے تھانے میں عملے کے جب وہ اکا دکا بچتے ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے لیے مشکل ثابت نہ ہوتا۔ ہم اپنی اور ان کی جان پر کھیل کر اپنے سردار بوٹا سنگھ کو تھانے سے نکال لے جاتے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے خوشیہ کے چہرے پر درندگی اور صفاقی کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ میں نے گھور کر کالے کلوٹے شمسو کی جانب دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، تم ببلو کو گاؤں سے باہر لے جا کر اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے لوگوں کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ گردن کے قریب ایک مخصوص رگ ہوتی ہے، میں اسے مسل کر بندے کو 2-3 گھنٹے کے لیے غفیل کر دیتا ہوں۔ ببلو کو بھی میں بے ہوش کر کے کھیت وغیرہ میں ڈال دیتا اور راستہ بدل کر اپنے ساتھیوں سے آ ملتا، پھر ہم تھانے کی حوالات پر
ہلہ بول دیتے، لیکن اس کا منہ لٹک گیا اور بیزاری سے بولا، آپ لوگوں کی کارروائی نے ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابھی تو صرف کھیل ہی بگڑا ہے، کسی توے کی اولاد، آگے آگے دیکھتے جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کیا بگاڑتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح تمہیں گردن کی ایک رگ کو مسل کر انسان کو بے ہوش کرنے کا فن آتا ہے، اسی طرح مجھے بھی انسان کی ایک خاص رگ کی خاطر تواضع کرنے آتی ہے۔ اس خاطر تواضع کے بعد انسان بے ہوش نہیں بلکہ مدہوش اور بدہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اس مخصوص رگ کے بارے میں سوال کرو، میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ذرا اپنے جسم کے زخمی حصے کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کرو، میرے بتانے سے پہلے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے الفاظ اس قدر بے رحمی اور صفاقی ابری ہوئی تھی کہ شمسو میری نشاندہی کے تصور سے کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ میں نے گوری فراڈن کی طرف دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، تم لوگ میری ناک کے نیچے کھچڑی پکاتے رہے اور مجھے بعد میں خبر ہوئی تم لوگوں کی اس دیدہ دلیری کا انجام تمہارے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ کھچڑی آپ نے پکنے کہاں دی ہے تھانے دار جی؟ گوری سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تڑکا لگانے سے پہلے ہی آپ نے چولہا بند کر دیا۔ تمہارا چولہا تو اب جیل کی کال کوٹری میں پہنچ کر ہی جلے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر جو بھی جی بھر کر آئے کرنا، کھچڑی کو تڑکا لگانا یا پراٹھے بنا بنا کر اپنے ساتھیوں کو کھلانا۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی مرتبہ میں نے گوری کی آنکھوں میں سراسیمگی کے تاثرات دیکھے۔ اس نے میری معنی خیز اور پراسرار دھمکی کے جواب میں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور خاموشی سے گردن جھکا لی۔ وہ دن دوپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بے انتہا مصروف اور تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، لیکن یہ ساری تھکاوٹ اور کلفت اس وقت دھل گئی جب وہ 3 شرپسند عناصر میری کسٹڈی میں آ گئے۔ ان کا گروہ کھنڈال پہلے ہی میرے تھانے کے حوالات میں بند تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تھانے کا سارا عملہ بہت ہی پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان سب نے قدم قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ لوگ بڑے شاطر اور عیار ہوتے ہیں جو پولیس کی ناک تلے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ انہیں گرفت میں لانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں پیش آیا۔